अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोही है 10 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से हैं, दुआ होंगे और दुआ है कि आज का रोज़ आपका एक अच्छे अंदाज में गुजरे, खूबसूरत अंदाज में गुजरे और उसके साथ साथ आज के रोज़ भी दरूद पाक कसरत से पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें और बरकतें नाजिल हों। और उसके साथ साथ जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं, मुख्तलिफ अमूर पे बात करते हैं, हमारे साथ मेहमान होते हैं सुबह सवेरे और हम उनसे डिस्कशन करते हैं। उससे जानने से पहले एक चीज़ आपको बताते चलें कि इखलाकियात के हवाले से बार बार हुक्म दिया गया कि इखलाक अच्छे होने चाहिए। हमारे जो अल्फाज हैं, हमारे जो रवैये हैं, हम जो हमारे जो घर का माहौल होता है, बाहर का माहौल होता है, उसके बारे में बार बार इस्लाम ने भी ताकीद की है कि हमें खूबसूरत इखलाक का मालिक होना चाहिए। एक बदकिस्मती है कि आजकल महंगाई ज़्यादा है और लोग परेशान दिखाई देते हैं, तो उस वजह से लोग गुस्से में भी नज़र आते हैं, परेशान भी नज़र आते हैं। तो इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें। अगर कोई नाराज़ भी है, कोई गुस्से में भी है, कोई परेशान भी है, अगर कोई वो बात कह भी देता है तो हमें उसको ज़्यादा फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर शहरी, हर तबके फ़िक्र के लोग हमें किसी न किसी मामले में परेशान हाल दिखाई देते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने इखलाक बेहतर से बेहतर बनाने चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने इसका बार बार हुक्म दिया और ये भी कहा गया कि किसी भी इंसान का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो हमें इस तरह के अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए जिससे किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की दिल आज़ारी हो। और उसके साथ साथ हमें अपने घर में जो हमारे बच्चे हैं उनके सामने जो डिस्कशन करनी चाहिए वो कम से कम पॉजिटिव डिस्कशन करनी चाहिए। हम अक्सर औकात देखते हैं कि बच्चों के सामने भी जब कोई इस तरह की गुफ्तगू हो रही है तो वो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे भी होता है और वो फिर उन्हीं ख्यालात के साथ मार्केट में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हमारे नौजवान इस माशरे का, इस मुल्क का 64% हैं, तो 64% नौजवानों की तरबियत करना वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, उस्ताज़ा की भी ज़िम्मेदारी है और माशरे की भी ज़िम्मेदारी है और तमाम तर जो माशरे के तबकात हैं उनकी ज़िम्मेदारी है। सियासी जमातों की भी यकीनन ज़िम्मेदारी है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, लीडरान का ये हक़ बनता है कि वो अपने कारकुनान का, अपने फॉलोअर्स का उनकी तरबियत करें, क्योंकि हर सियासी जमात आजकल सियासत की ज़्यादा डिस्कशन होती है तो वो दावा करती है कि हमारे पास करोड़ों लोग हैं, हमारे पास करोड़ों वोटर्स हैं। और हम देखते भी हैं कि जितनी भी मेन स्ट्रीम जमातें हैं वो हर बार इलेक्शन में 2 करोड़ 1.5 करोड़ वोट लेकर आती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, तो उसके बाद भी वो इलेक्ट होती हैं। तो इतनी ज़्यादा नुमाइंदगी है हमारी सियासी लीडरशिप के पास, तो फिर उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनान को ये भी तरबियत दें कि उन्होंने मजमूई तौर पर किस तरह से अपने आप को माशरे में प्रेजेंट करना है, किस तरह आप उसकी नुमाइंदगी करनी है। लेकिन एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ एक रवैया चल गया है, कि रवायत चल गई है कि तनकीद करनी है, तनकीद बराए तनकीद करनी है। और उसके साथ साथ तो तनकीद में भी हमारे यहाँ इस तरह के उस पहलुओं को उजागर किया जाता है जो कि नहीं करने चाहिए। ज़ातियात पर की जाती है तनकीद, इंसान की हमारे यहाँ पर्सनल लाइफ पर तनकीद की जाती है। तो इन तरह के मामलात से हमें अवॉइड करना चाहिए और अगर हम पॉजिटिव तनकीद करें, माशरे की बेहतरी के लिए हम बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। ये चले बात होगी, हम ज़रा आपको अपने मेहमानों से तारुफ़ करा दें कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे जाने से पहले हम आपको फिर वही बात बता दें कि जिस तरह हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया और कहा कि तनकीद होनी चाहिए, पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, तरबियत होनी चाहिए। हम एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए। एजुकेट करना, शऊर देना, तालीम हासिल लोग करते हैं लेकिन शऊर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं। आजकल जो डिजिटल मीडिया चल रहा है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, लोग किताब से दूर होते जा रहे हैं। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं हम उनका आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ हमारी पहली मेहमान मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स मुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फरहा हबीबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे आप हमारे शो में आई। आजकल मुल्तान का मौसम तो कल की निस्बत आज कुछ बेहतर नजर आया। कल मुल्तान में सर्दी थी, yesterday was foggy, that was much better। और आज कदरे बेहतर तो है
بٹ یہ ہے کہ اب گرمی کی آمد ہے. ہاں اس کو ہمیں قبول شفٹنگ پیریڈ ہے ایکچولی. اس کو ہمیں قبول کرنا ہوگا، کیونکہ ہم اگر کہیں کہ یہاں ملتان میں گرمی کیوں آ رہی ہے تو ہم اسے روک تو نہیں سکتے، لیکن ہم جو ہمارے ہاں جو ہماری پہلے جو ایک قسم کی روٹین چل رہی تھی اس سے اب ہٹ کر ہمیں اب آنا ہوگا، اس موسم کے مطابق آنا ہوگا، تبھی ہم اس موسم کو بہتر طریقے سے انجوائے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو گزار بھی سکتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان موجود ہیں جس طرح ہم روزانہ ٹاپ سٹوریز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ملتان میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں تو کتنے پینڈنگ ہیں، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، تو اس پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر موجود ہیں وسیم شہزاد. وسیم شہزاد آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. صبح سویرے اور رات تک کام کرنا پھر صبح سویرے آ کر ڈسکشن کرنا کیسا لگ رہا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت زیادہ اچھا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ ملتان کا جو موسم ہے وہ کیجولی اگر روٹین کی بات کرتے چلیں تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور ملتان ویسے بھی جانا جاتا ہے گرد گرما گلستان کے حوالے سے، لیکن اس وقت جو خنقِ مائل فضا ہے شہر ملتان کی باہر آتے ہوئے جو ایک ٹھنڈک کا احساس آپ کو دے رہی ہوتی ہے، تو اٹھنے کے پیسے جو ہے وہ کم از کم اس مہینے میں تو ہلکا پھلکا ٹھنڈک کا احساس ہونا چاہیے، کیونکہ مارچ میں اور اپریل میں نہیں ہونا. یہ ایک خوشگوار موسم ہے جو لمحات کو بھی یادگار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس موسم کے اندر بھی اگر کوئی اٹھ کے صبح سویرے جو ہے وہ پرندوں کی چہچہاٹ اور شبنمی احساس اور اس طرح کی چیزوں کا اگر مزہ نہیں لیتا تو پھر میرے خیال سے اس کی کباہت. یقیناً جس طرح وسیم نے بتایا کہ جو صبح سویرے ایک خوبصورت ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پرندوں کی چہچہاٹ ہوتی ہے، آپ باہر نکلیں، واک پہ جائیں اور موسم کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، نیچر کو انجوائے کریں تو آپ بہتر فیل کریں گے. آپ صبح تک لیٹ اٹھیں اور اس کے بعد آپ جلدی سے تیار ہو کے دفتر میں جائیں تو پھر آپ نے وہاں پہ کام ہی کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے سکیں گے. تو کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالا کریں تاکہ آپ کچھ بہتر فیل کریں، ورنہ آج کل لوگ ہر وقت بزی رہتے ہیں. اور میں تو جب بھی باہر جاتا ہوں پروگرام کر ہوتا ہوں تو لوگوں کے چہروں پر پریشانی دیکھتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو وہی بات ہے کہ حکومت کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ عام آدمی اس کو اب ان حالات کو فیس کرنے کے لیے، ان حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے مسلسل کام کرتا ہے، وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا. لیکن کوشش کریں کچھ ٹائم اپنے لیے نکالیں تاکہ آپ بہتر فیل کر سکیں اور پھر آپ زیادہ کام کر سکیں، تاکہ آپ اپنی فیملی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. تو کوشش کریں جو لوگ زیادہ جو اپنی فیملی کو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ ٹائم اپنے لیے بھی نکالیں. ہم ذرا آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. میڈم جس طرح ہم نے بات کی، آج ہم بات کریں گے کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے، ٹیچر کے رول کے حوالے سے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یونیورسٹیز میں، کالجز میں اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں تو وہ والا رجحان نظر نہیں آ رہا آج کل، کہ پہلے جو تھا کہ فوکس کرنا اسٹڈی پہ. ٹھیک ہے سیمسٹر سسٹم ہے، اس میں پیپر آ جانے ہیں، میڈ ٹرم میں انہوں نے کچھ نوٹس لینے ہیں. تو کوالٹی ایجوکیشن کے لیے ٹیچر کا رول کتنا ہے، اس پہ کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ بلال میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہ جو دور جا رہا ہے نا یہ ڈیجیٹل، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے جو مزاج اور رویے ہیں وہ بھی ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر میرا خیال میں تعلیم جو ہے وہ اس سے مبرہ تو نہیں رہ سکتی. ہم نے بچوں کو ایپس بہت زیادہ انٹروڈیوس کروا دی ہیں، بہت زیادہ ان کو لنکس، یوٹیوب پہ جائیں تو آپ کو بے تحاشا ہر قسم کی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایجوکیشنل ویڈیوز ملتی ہیں. دیٹ از گڈ، آئی ڈونٹ سے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی بیڈ، بٹ ایز یو سے کہ ایکسیسونیس آف ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی ہارمفل. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، دیر شوڈ بی اے سرٹن کائنڈ آف ماڈریشن. اور ہر جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا اس میں جو آپ کا مین پلر ہوتا ہے نا دیٹ از دا ٹیچر. ٹھیک ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، یہ ٹرائنگل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ جو کتاب کی جگہ تھی دیٹ ہیز بیکم انٹو اے سافٹ، بالکل وہ سافٹ پہ چلا گیا. ایسے ہی ہے. گڈ، جانا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اب بچوں نے کیا کیا کہ بچوں کو جب ہم کچھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی یہی جیسے ہم بیک سٹیج بات کر رہے تھے کہ میم اب بہت چینجنگز آ رہی ہیں تو کیا ہمیں اپنی ماڈیفیکیشنز نہیں کرنی چاہیے؟ نو ڈاؤٹ وی شوڈ ڈو دیٹ، بٹ اس کے اندر کوئی معیار، کوئی کوالٹی بھی تو آپ جانچیں نا. اس میں ہم نے کووڈ کے دنوں میں دیکھا کہ ہم پہلی بار شفٹ ہو رہے تھے ڈیجیٹل. ایگزیکٹلی پہلے ہمارے یہاں کنسپٹ نہیں تھا یونیورسٹیز میں کہ اس فورم کو یوز کیا جائے، اس میڈیم کو یوز کیا جائے. اس کا ایک چلیں پازیٹیو رخ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان ڈیجیٹل میڈیا کی طرف بھی ہے اور ایپس کو بھی یوز کرنا شروع کیا، انہیں یہ طریقہ کار بھی آ گیا. لیکن آپ وہی بات ہے کہ آپ سارے فوکس وہیں پہ رہ گئے
کتاب کی طرف اس طرف چلا گیا واپس. بلال میں آپ کو بتاؤں کہ وی آر ٹوٹلی ریلائنگ آن دیٹ ناؤ. ہماری وہی بدقسمتی ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے لگتے ہیں اسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ بچوں کا شاید اتنا قصور نہیں ہے, ٹیچرز کا میں زیادہ اس کو قصوروار مانتی ہوں, کیونکہ ہم بھی استادوں سے پڑھ کے آئے ہیں. آئی ایم دا پروڈکٹ آف آئی تھنک گریٹ, اور میں کہیں نہ کہیں اپنے استادوں کا ریفلیکشن. لیکن اگر آپ آج کے اسٹوڈنٹ کو دیکھیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کہہ سکیں گے یا وہ بچہ کل کو کہہ سکے گا کہ میرے اس استاد کا کردار, وہ اس کے منہ پہ یہ جملہ ہوگا, سر تو ہمیں بس نوٹس شیئر کر دیتے تھے, کہتے تھے کینٹین سے جا کے خرید لیں, آپ کو مل جائیں گے فوٹو کاپیئر سے, اس کو یاد کر لیں اور یہ آپ نے کرنا ہے آل دیٹ کمپلیٹ. تو بات یہ ہے کہ استاد اس کے اندر جو ہے وہ جو فکری ایک جذبہ پیدا کرنا تھا, جو اس کے ساتھ روحانی کنیکشن پیدا کرنا تھا, وہ تو لیک ہو گیا, بالکل تو کولیپس ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ ایک چیز کو انجیکٹ کریں بٹ گریجولی. آپ ایک دم سے کہیں کہ ہم وی ہیو ٹو بیکم ماڈرنائز, تو یہ ممکن نہیں ہے ہمارے جیسے معاشرے میں. ہونا بھی نہیں چاہیے, ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک دم آپ ہائی پوٹینسی دیں گے ایک بندے کو تو وہ تو ڈیتھ بیڈ پہ چلا جائے گا. ڈونٹ امیجن کہ وہ جو ہے ایک دم سے صحیح ہو کے بیٹھ جائے گا یا اس طرح سے. نو, اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے وہ آپ کو پھر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک وہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی یونیورسٹیز میں اسپیشلی کہ ہمارا ریسرچ پر اتنا کام ہی نہیں ہو رہا. ہمارے اسٹوڈنٹس بس پتہ ہوتا ہے کہ بس ریسرچ ہو جانی ہے, وہ پھر وہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کسی سے لکھوا رہے ہوتے ہیں. I got your point. I got your point, Bilal. This is what I am saying. کہ ٹیچر پھر کہاں ہے, ٹیچر کیا کر رہا ہے, ٹیچر کیوں بیک سٹیج پہ یا بیک فٹ پہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ سارا کام جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سر پہ تھوپ کے اینڈ یو گیٹ ریلیکس. اب کیا ہے, نمبر گیم چل رہی ہے. کیا ہم نے بچوں کو صرف نمبر گیم پہ لگانا ہے؟ ٹھیک ہے, ہماری جو ویلیوز ہیں, جو ایک کیریکٹر کی اسٹرینتھ ہے جو ہم لے کے آئے آگے. ٹھیک ہے, آئی تھنک آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا لاسٹ جنریشن جو شاید یہ ورثہ پال رہی ہے. میں شاید ان میں سے ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ سے بھی ڈرے, مار کھائی. ٹھیک ہے, اور آگے اب ہم اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اپنے اسٹوڈنٹ سے اب ہمیں ڈر لگتا ہے. اسٹوڈنٹس سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ گلہ کرتا ہے کہ کلاس میں سکھایا کچھ نہیں جاتا, پریکٹیکل کچھ نہیں ہوتا, بس کچھ نوٹس دے دیے جاتے ہیں یا پھر کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں ایپ سے دیکھ لیجیے گا, یوٹیوب سے فلاں لیکچر دیکھ لیجیے گا. تو یہ جو ٹرینڈ ہے کہ ہم پریکٹیکل اپنے نوجوانوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھانے کو تیار نہیں ہیں, تو یہ کس حد تک ہمارے لیے اور پورے معاشرے کے لیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوالٹی کے حوالے سے کام ہو, تو کتنا خطرناک ہو جائے گا. کیونکہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کو وہ ڈگری حاصل کر کے باہر آ جائیں اور ان کے پاس کوئی اسکل بھی نہ ہو, کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہو, تو پھر کس طرح سرو کر سکیں گے مارکیٹ کو. بلال, ابھی آپ انٹرو میں بڑی مزے کی بات کر رہے تھے پالیٹیشینز کے حوالے سے کہ ان کے جو ورکرز ہیں دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف کیریکٹر, پیشنس. ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن کا تو بیسک پرپز یہی ہے کہ آپ کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہے, کتنی پازیٹیوٹی وہ جنریٹ کر رہا ہے آپ کے اندر, کتنا زیادہ آپ کے اندر وہ تبدیلی لے کے آ رہا ہے. بالکل ایسے. اچھا, ہمارے ہاں جب میں وہ پڑھتی تھی نا چھوٹے ہوتے, کہ کہا جاتا تھا, یاد کروا دیا جاتا تھا حدیث کے آپ ماں کی گود سے لے کر تو آپ لحد تک صرف آپ مطلب علم حاصل کریں. اچھا, ہمارے ذہن میں علم یہ ہوتا تھا کہ کتابیں پڑھنی ہیں, ڈگریاں ملنی ہیں, آل دیٹ اسٹف. تو میں انٹلیکچوئل اسکالرس کو سنتی ہوں, موٹیویشنل اسپیکرس کو میں سنتی ہوں, پھر میں ان کو سمجھتی ہوں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے, ہی واز ٹیلنگ اباؤٹ کہ یہ جو فرمان ہے نا, اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ یو ہیو ٹو بیکم اے گریجویٹ, یو ہیو ٹو بیکم این انجینئر اینڈ ڈاکٹر اینڈ دیٹ از دا کمپلیٹ ایجوکیشن. نو, ایجوکیشن از گوئنگ ٹو بی اے کمپلیٹ پیکج فار یو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے جو ہے وہ انسانیت کی معراج کو پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں بلال, ہم انسانیت کی معراج تک تو خیر نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہم ہاں قریب تو جا سکتے, کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ایک قدم بڑھاؤ, بندے میری طرف ایک قدم بڑھاؤ, میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا. تو ہم نے وہ ایک قدم بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم کھو گئے ہیں. یقیناً اس طرح کے ایشوز ہیں اور اس پر مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. اس میں ہمارے ٹیچرز کا بھی رول بنتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو خود اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی اس میں کردار بنتا ہے کہ ہم ایک بدقسمتی, ہمارے ہاں ایک پورا ٹرینڈ چل چکا ہے, کافی عرصے سے ہی چل رہا ہے کہ ہم اپنے آپ پر گلہ نہیں کرتے, ہم دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اسٹوڈنٹس ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں ٹیچرز کو, اور ٹیچرز آگے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آج کل ایسے ہیں. اور ہم گورنمنٹ سیکٹر میں جب بھی اسکولز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جب ہم پوچھتے ہیں اپنے ٹیچر سے کہ گورنمنٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس کا
रिजल्ट बेहतर क्यों नहीं होता? तो आगे से अक्सर ये जवाब आता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो होते ही इस लेवल के हैं कि हम उनसे पूरे बोर्ड में पोजीशन नहीं दिलवा सकते। तो एक गिला जो करने का वाला ट्रेंड चल चुका है हमारे यहाँ, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना होगी। जिस तरह मैडम ने कहा कि टीचर्स को भी जिम्मेदारी लेना होगी कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, और स्टूडेंट्स को भी यकीनन जिम्मेदारी लेना होगी कि वो क्या सीख रहे हैं और क्या वो सीखना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे। तो उसमें हम गिला करने की बजाय अपने को बेहतर करना होगा, उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम जरा वसीम शहजाद के पास आते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि तबादलों का सिलसिला जारी हुआ जैसे निगरान सेटअप आया तो मुल्तान में इसके भी तबादले हुए जो साउथ पंजाब सेक्रेटरीट में तैनात किए गए थे। एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है तो जरा हम एजुकेशन को लेकर चलते हैं। वसीम, यहाँ पर जो साउथ पंजाब के हवाले से सेक्रेटरीट था, एजुकेशन के हवाले से डॉक्टर एहतशाम अनवर का ट्रांसफ़र हुआ, अभी तक वहाँ पर कोई तैनाती हो सकी या नहीं हो सकी? बिलाल, इस पे आने से कबल जो है वो मैं मोहतरमा की बात को सेकंड जो है वो करना चाहूँगा। इन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू, जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात की, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं ये समझता हूँ कि ये जो जिस लेवल पर बात हो रही है, ये एफएससी लेवल है या ये यूनिवर्सिटी लेवल है, ये कॉलेजेस के लेवल है, जिस पे हम आके कह रहे हैं कि हमने चीज़ों को मॉडर्नाइज कर दिया है और हम ऐप्स की साइट पर जो है वो चले गए। लेकिन जब हम बेस की बात करते हैं तो जब तक बुनियादी तौर पर हमारे बच्चे की बेस जो है वो मजबूत नहीं होगी, आप कभी भी इंटर में आकर, कॉलेज लेवल पर आकर बच्चे से वो रूहानी ताल्लुक़, वो तस्कीन हासिल नहीं कर सकते, ना वो दे सकते जो आप बेस में दे सकते हैं। जिसकी हमारे पास मिसाल जो है ग्रेजुअली जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जो हमारे मिडिल स्कूल हैं, उसके अंदर वहाँ तो उस्ताद वही है। वहाँ से जब जनरेट पैदा होके आगे आ रही है तो उसके दिल में वो मोहब्बत क्यों पैदा नहीं हो रही? वहाँ पे आज भी वही कल्चर चल रहा है, वो लोग भी चेंज नहीं होना चाह रहे। वो सिलेबस जो उस दौर में पढ़ाया जा रहा था, वो सिलेबस आज भी वहीं पे पढ़ाया जा रहा है। आज भी वो अभी तक पढ़ाई जा रही है, वो आज तक पढ़ा। हम वर्ल्ड लेवल पे अपने इल्म को कम्पीट नहीं कर पा रहे, दुनिया हमारे नॉलेज को नहीं मानती। हम अगर मैं एमफिल करके कहीं पे जाता हूँ बाहर अप्लाई करने के लिए तो मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं है। हम वर्ल्ड को कम्पीट नहीं, हम मास्टर कर रहे हैं, हमने पाक स्टडी में मास्टर कर लिया, हमने इस्लामियात में मास्टर कर लिया, हमने फिर हम 3 से 4 मास्टर करके कह रहे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन क्या है? हम वर्ल्ड को क्या कम्पीट जो है वो करने के लिए जा रहे हैं? मैडम से लेते हैं। मैडम, वसीम का गिला है कि हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसा ट्रेंड चल रहा है, तो भी स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद जो है वो अगर आपको उस दौर के मुताबिक कोई एजुकेशन फराहम कर रहा है तो वो वन वे होगा, वो अपने नॉलेज के मुताबिक बता देगा। वेरियस साइट आपको वेरियस किस्म का नॉलेज वर्ल्ड वाइड दे रही होती हैं, तो मेरा नहीं ख्याल हम इससे डिनाई कर सकते। हाँ, जिस ताल्लुक, जिस तस्कीन और जिस रूहानियत की बात हम कर रहे हैं वो हमें बचपन से बच्चों में पैदा करना होगा, और वो प्राइमरी के टीचर्स को चेंज होने की ज़रूरत है। मैं ये कहूँगी कि इसमें जो है सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। ज़ाहिर सी बात है कि वी आर द पार्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है, एंड सिंगल पर्सन कांट चेंज एनीथिंग। हाँ, अपनी जगह पर रहकर, ठीक है, अगर 90 पीपल जो हैं दे आर डूइंग द सेम थिंग, तो अगर 91 वाला जो है वो थोड़ा सा चेंज करता है तो वो अपनी जगह ज़रूर बनाता है। मैं इनकी बात से एग्री भी करती हूँ कि उस लेवल के ऊपर जो है अगर बेस अच्छी बना दी जाए तो ऑब्वियसली वो तो बना बनाया प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा सवाल फिर उस्तादों से यही है कि आप उस्ताद हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, आइदर यू आर ऑन द जूनियर लेवल, आइदर यू आर ऑन द हायर लेवल, आपके अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि आप बच्चे के अंदर वो लॉ पैदा करें, वो दिया जलाएं उसके अंदर, कि वो अल्टीमेटली, मतलब मेरी कोशिश ये होती है अपने तौर पर कि मेरे बच्चे मेरे सब्जेक्ट से मोहब्बत करें। और हमारे यहाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में भी कुछ टीचर्स थे जो बच्चों को मोटिवेट करते थे, जो हम कुछ भी पॉजिटिव करते थे वो तारीफ करते थे सबके सामने, तो अभी तक हमें याद है। फिलहाल ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपने अभी बात की कि हम बहुत ज्यादा तनकीद पे चले गए हैं। सेम इज द केस विद इन एजुकेशनल सिस्टम कि तनकीद बहुत ज्यादा होती है। मैंने कल पीटीएम कंडक्ट करवाई, आप यकीन करें कि वो जो बच्ची आई हुई थी उसके ऊपर 5 टीचर्स जो थे दे वर क्रिटिसाइजिंग। वो ठीक कर रहे थे अपने तौर पे, शायद वो उनके उसमें नहीं उस तरह से एक्सेल कर रही थी, बट शी हैज एक्सेल्ड इन माय सब्जेक्ट, शी हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट, एंड और वो बच्ची काफी रूड भी थी, बदतमीज भी थी। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं बच्चों को अपने अमल के जरिए, ठीक है, अपने इखलाक के जरिए उनको डरा के नहीं रखना, उनके अंदर तब्दीली लेके आनी है।
मेरा फिर उस्ताद बनने का मकसद क्या है, वो फौत हो जाता है मकसद। यकीनन हमने अपने बच्चों को डराना नहीं, एक बदकिस्मती है कि हमारे मजहबी लोग भी बच्चों को डराते हैं, हमारे टीचर्स के भी अक्सर वालिदैन भी बच्चों को डरा रहे होते हैं। और जो डराने वाला कंसेप्ट शुरू से चलता है, चाहे वो मजहब को ज्वाइन कर रहा हो, चाहे वो माशरे में जा रहा हो, चाहे वो स्कूल में जा रहा हो, चाहे मार्केट में जा रहा हो, तो जो एक खौफ डर हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल क्रिएट होते हैं। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि बच्चों के रवैयों पर, उनकी गुफ्तगू में भी चेंज नज़र आती है। और वो फिर जब वो उस लेवल पर पहुंचे तो फिर वही बातें सेम टू सेम आगे जा रही होती हैं और पूरी चेन बन रही होती है। अगर हम मार्केट में अपने बच्चों को, अपने घरों में, उसके अलावा जो हमारे मजहबी लोग हैं, हमारे सियासी लोग हैं, पॉजिटिव गुफ्तगू करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि आप ये एक्ट करेंगे तो इससे आपकी इतनी बेहतर हो जाएंगे, इससे बेहतरी आएगी, इससे बेहतरी आएगी, तो फिर वो चेन बनेगी, पूरा माशरा बेहतर होगा और पॉजिटिव डिस्कशन होगी, ना कि वही कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमें इसको भी तब्दील करने की कोशिश करनी होगी। वसीम, जिस तरह हम सेक्रेटरी के हवाले से बात कर रहे थे, तो ज़रा उसके हवाले से बताइएगा कि क्या चल रहा है। तो फिर जो एजुकेशन, इस पर हम आएंगे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से, मज़ीद भी हम बातें करेंगे और हम क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से भी बात करेंगे, डिजिटल मीडिया के हवाले से भी बात करेंगे, स्टूडेंट्स की तरबियत पे भी, और उसके अलावा टीचर का रोल के हवाले से भी हम बात करें। लेकिन उस सारी बातों से पहले, जिस तरह हमने स्टार्ट में भी कहा था कि मुल्तान का जो मौसम है वो आजकल कदरे बेहतर है, खूबसूरत है, लेकिन ये चंद हफ्तों के लिए है, उसके बाद शदीद गर्मी आ जाएगी। खैर है, हम सब अब आदी हो चुके हैं और उस मौसम को भी यकीनन हम एंजॉय करेंगे, मुल्तान की गर्मी को भी। लेकिन आज मुल्तान का मौसम कैसा है, ये जानने के लिए हम जाते हैं अपने सेगमेंट टू डेज वेदर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हसन मलिक मौजूद हैं, जरा उनसे जानते हैं कि वो आज क्या मौसम का हाल बताते हैं। हसन, जरा बताइएगा आज मुल्तान में मौसम कैसा रहेगा? हाँ जी बिलाल, आज शहर ओलिया मुल्तान के अगर मौसम की बात की जाए तो कल और आज मुल्तान का मौसम कदरे सर्द दिखाई दे रहा है। जाती सर्दी वापस लौट आई है, जाती धुंध वापस लौट आई है। आज अगर मुल्तान के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर ओलिया का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब को अगर देखा जाए तो आज मुल्तान में हवा में नमी का तनासुब 88% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज भी मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे आलूदा दिखाई दे रहा है। आज मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। और देखा जाए कि पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग क्या है, तो आज मुल्तान 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। धुंध के हवाले से बात की जाए, सर्दी के हवाले से बात की जाए तो कल भी मुल्तान में काफी ज्यादा अलल सुबह और रात के औकात में सर्दी का राज दिखाई दे रहा था। आज भी अलल सुबह मुल्तान में काफी ज्यादा सर्दी का राज दिखाई दे रहा। धुंध के हवाले से बात की जाए तो रात गए धुंध में शिद्दत की वजह से मोटरवे को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और हदे निगाह बेहतर होते ही मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त मोटरवे को खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए और हर किस्म की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादमा है। अगर फ्लाइट ऑपरेशन की बात की जाए तो फ्लाइट ऑपरेशन में विजिबिलिटी कम होने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। अब विजिबिलिटी बेहतर है तो फ्लाइट ऑपरेशन भी मामूल के मुताबिक जारी है। इसी तरह से अगर आइंदा आने वाले दिनों की बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान का दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में नुमाया कमी देखी जाएगी और गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी जाहिर की जा रही है कि फरवरी के एंड में मुल्तान में बारिश का इम्कान मौजूद है और मार्च के स्टार्ट में भी बारिश मुतवक्के है। आइंदा 24 घंटों के दौरान की बात की जाए तो बिलाल महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान का मौसम खुश्क रहने का इम्कान है और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं। जी बहुत शुक्रिया हसन, आपने तफसीलें आगाह किया। आइंदा 24 घंटों में तो इम्कान नहीं है, लेकिन फरवरी के एंड में कहा जा रहा है कि बारिश का इम्कान है, तो ये काफ़ी खुशैन बात है। शायद हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, ज़रा फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक।
वालेकुम सलाम, मियाँ फरूक कुरैशी बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसे हैं? जी मियाँ साहब कैसे हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? वसीम शहजाद साहब साथ बैठे हैं आपके। जी जी बिल्कुल बैठे। पता करना चाहूंगा कि जनूबी पंजाब का जो सूबा है ये नहीं बन पा रहा। कई सिर्फ जो भी पार्टी आती है, जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो वो सिर्फ यही जनूबी पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम अब बना रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ना जनूबी पंजाब के लोगों की बात होती है, ना साउथ पंजाब के वाले से बात होती है। तो जनूबी पंजाब को करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के फंड तो दे जा रहे हैं, तो वो कहाँ लग रहे हैं? वसीम शहजाद साहब से पूछना चाह रहा हूं। जी हम जानते हैं, वसीम शहजाद वही बात कर रहे हैं कि साउथ पंजाब के हवाले से, सूबे के हवाले से बात की गई, फिर सेक्रेटरीट दिया गया लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा। ये फंड्स लग रहे हैं नहीं लग रहे, इस पे जरा बताइएगा। देखिए, अगर ओवरऑल बात की जाए, जब से ये तहरीक मुकम्मल तौर पर आगाज़ हुई सुबह महाज से लेकर अब तक, तो इस सूबे के नाम पे बड़ा वोट जो है वो लिया गया। और रिसेंटली ये हमेशा हर इलेक्शन में लिया जाता है। हर इलेक्शन में। और रिसेंटली तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से ये दावा किया कि 100 दिनों के अंदर जो है वो हम सूबे को तख्लीक कर देंगे, लेकिन 100, 200, 300 और फिर कितना वक्त गुजर गया, नहीं जब मुकम्मल हुआ और जब पैरों तले ज़मीन निकलने लगी तो फिर उन्होंने सेक्रेटरीट का लॉलीपॉप जो है वो हमें जनूबी पंजाब में दे दिया। एक ऐसा सेक्रेटरीट जिसके पास न फुल फ्लैज इख्तियारात हैं, ना सही तरीके से वो अपना हक जो है वो अदा कर पा रहा है, और वो भी ऐसा सेक्रेटरीट जिसको हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। आधे सेक्रेटरीट हमारे पास जो है वो मुल्तान में मौजूद है, आधे भावलपुर में मौजूद है, और कुछ जो है हमारे ऐसे नजरिया जरूरत, इसी को हमारे यहाँ कहा जाता है कि नजरिया जरूरत में कुछ भी कर लो, और चाहे वो ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हो या ना हो, लेकिन चलान है ना काम। मैं अगर ये कहूँ कि ये सेक्रेटरीट जो जनूबी पंजाब में फाइल कर रहा है ये ख़जाने पे बोझ है, तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को फुल फ्लैज इख्तियार ही नहीं दिए। मेरा एक घर है, मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं आपको अपने घर के कुछ इख्तियारात दे देता हूँ तो कितने दे दूंगा? मेन इख्तियारात मेरे पास ही हैं। आज भी ट्रांसफर पोस्टिंग सारी लाहौर से ही हो रही है, और जो अगर यहाँ से हो तो वो जो जिसकी ट्रांसफर वो चैलेंज हो जाती है, जाता है लाहौर में, वहाँ से करा के वापस लाहौर से जाके फिर उसके बाद वो चैलेंज हो कि दोबारा। तो मुझे ये बताएं, अगर आपने सेक्रेटरीट को लेने के बाद फिर दोबारा ही तख्ते लाहौर के नीचे आके चक्कर काटने, तो भाई क्या फायदा इतने पैसे ज़ाया करने का? आपने 3.5 अरब रुपए की इमारत जो है वो यहाँ खड़ी की है, आप भावलपुर के अंदर जो है वो सेक्रेटरीट को बनाने के लिए फाइल कर रहे हैं। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, कुछ आपने प्राइवेट ले लिए हैं, कुछ आप जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे आके काम कर रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग आप सही मायने में यहाँ से नहीं कर पा रहे। एसीएस के पास इतने इख्तियारात यहाँ पर नहीं है कि वो एसीएस के ट्रांसफ़र कर सके। अगर एसीएस के ट्रांसफ़र भी लाहौर से हो रहे हैं तो जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट तो फिर वाकई एक लॉलीपॉप है जो दिया गया है। जब तक सूबा नहीं बनेगा, फुल फ्लैज इख्तियारात नहीं मिलेंगे, तो हम तरक्की जो है इसकी महरूमियों का अजाला नहीं हो सकता। क्योंकि सेनेट की सीटें, यूनिट्स की बात की जाती है, सेनेट की सीटें आपके साथ यहाँ से वाबस्ता है, आपके सूबे के साथ। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ कौमी असम्बली और नेशनल असम्बली की सीटें, वो सारी आपके साथ वाबस्ता है। और फिर एक बात की जाती है कि अगर ये जनूबी पंजाब के अंदर सूबा दे दिया गया तो शायद लिसानियात को हवा मिल जाएगी। तो मुझे ये बताएं कि जो आपने पंजाब को क्रिएट किया, जो सिंध को किया, जो आपने सरहद का नाम पकड़ के खैबर पख्तूनख्वा कर दिया, तो ये लिसानियात को हवा नहीं। तो आपने अगर जनूबी पंजाब को सूबा बनाना है तो फुल फ्लैज बनाए, नहीं बनाना तो फिर जाहिर बात है कि गवर्नमेंट तो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहेगी, और लोग आएंगे, आवाम जो है वो घुंघरू पहन लेगी, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, फिर नए वोट इख्तियार जो है वो कर लिए जाएंगे और हफ्सों की चीज़ें चलेंगी। कि हमारे यहाँ जो सियासी जमातें हैं वो मंशूर देती हैं, जब इलेक्शन में ऐलान करती हैं तो वो सुनने वाले होते हैं। बंदा कहता है कि यार इतने अच्छे नारे, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, 100 रोज़ में सूबा बना देंगे, 90 रोज़ में तब्दीली ले आएंगे, रोटी कपड़ा मकान दे देंगे और एशियन टाइगर बना देंगे। मियाँ साहब का नारा था। जब इक़्तिदार मिलता है तो कहते हैं खजाना खाली है, काम नहीं हो सकता, अवाम तावन करे, अवाम बर्दाश्त करे, टैक्सेस लगाएंगे, IMF के पास जाएंगे और अवाम हमारे साथ तावन करती रहे। और ये हर हुकूमत कहती है। मियाँ साहब जब आए थे तो उन्होंने एशियन टाइगर का नारा लगाया, जब हालात कहा खजाना खाली है। सरदारी साहब आए तो उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और फिर कहा कि मुशर्रफ साहब सारा कुछ ख़त्म कर गए तो हमारे पास क्या है देने को। तो खान साहब आए तो उन्होंने कहा कि 90 रोज़ तब्दीली, लेकिन जब संभाला कहा कुछ भी नहीं है, खजाना खाली है। अभी जो इलेक्शन होगा तो उसमें जो भी सियासी जमात मैदान में आएगी वो तो पहले ही बता चुका है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अब शायद जो 22 और 23 का इलेक्शन होगा, 23 का सॉरी, जो इलेक्शन होगा तो उसमें तो ये स्लोगन भी अब आवाम को नहीं मिलेंगे कि हम 90 रोज़ में तब्दीली लेंगे, क्योंकि अब तो कुछ है भी नहीं। बदकिस्मती है। हम जरा आते हैं अपने मेहमानों की जनब। मैडम, जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने बात की क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से,
क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स की तरबियत के हवाले से भी काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। हम अक्सर नौजवानों को डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार होते हुए देख रहे हैं और नौजवान परेशान। हमारे साथ एक हमारी कॉलर आ गए इरफान। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम। जी इरफान साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी इरफान बात कर रहा हूँ कराची से। जी 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 मैं कह रहा था कि सर से सवाल था एजुकेशन के हवाले से आज बातचीत हो रही है। जी जी इसी हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास इतना मतलब हम लोग जो है लिटरेसी में आगे की तरफ जा रहे हैं और इतना मतलब हमारे तरफ तालीम का रुझान भी बढ़ता जा रहा है। लोग डॉक्टर भी बन के निकल रहे हैं, इंजीनियर भी, और अदरवाइज और भी शोबाजात में जो है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे जो माशरा है इसके अंदर तालीम का बड़ा मतलब अगर देखा जाए बहुत सी चीज़ों में जो है बड़ा फुकदान नजर आता है। इसकी क्या वजह है या तरबियत की वो है? जबकि मैंने ये भी देखा है कि जो इतना तालीम याफ्ता नहीं होते वो बड़े सलीके से बात कर रहे होते हैं, उनमें कोई तमीज़ होती है बात करने की। और मैं ये नहीं कह रहा कि तालीम याफ्ता लोग जो होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि ये कि जो है क्या इसकी वजह है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी जो है लोग जो है हमारा माशरा जो है इतना तरक्की नहीं कर पाया। ठीक है इरफान साहब, हम इस पे डिस्कस करने लगे थे कि आपकी कॉल आ गई। मैडम वही बात की तरबियत का फुकदान हमें नज़र आ रहा है और कॉलर भी ये कह रहे हैं कि अक्सर हमारी अच्छी बात है कि हमारे नौजवान एजुकेट हो रहे हैं, लेकिन तरबियत कहाँ रह गई है? बिलाल, मेरा फोकल पॉइंट ही यही है कि उस्ताद को आप डिमिनिश ना करें। उस्ताद का कनेक्शन जो है वो तालिब इल्म से मत ख़त्म करें, उसको डिजिटलाइज मत करें। हम इंसान हैं, हमारे अंदर रूह है, हमारे अंदर जज्बात है, हमारे अंदर ख्यालात हैं। उनको उभारने के लिए जो है वो फिजिकल टच। आप ये देखें, माँ जब बच्चे को पालती है तो वो जितना ज्यादा उसको अपनी गोद में रखेगी, अपने सीने से लगा के रखेगी, तो वो बच्चा जो उसको आउटपुट देगा और जो माँ को सुकून आएगा उससे, बिल्कुल ऐसे उसका आप कहीं से आप उसको के आपने देखा आजकल बच्चों को वो माएँ छोड़ देती हैं मोबाइल्स के ऊपर एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर बच्चे आपने देखा कितने इम्पेशेंट, कितने रिएक्शनरी, कितने एग्रेसिव। ठीक है, क्योंकि मोबाइल्स उनको यही उनके अंदर वो इंस्टिल कर रहा है। ठीक है, तो मैं बार बार यही चीज कहना चाह रही हूँ कि उस्ताद का किरदार मत खत्म करें, उस्ताद को मत लथार्जिक करें। क्यों? क्योंकि वो नेशन बिल्डर है। ठीक है, और नेशन बिल्डर डजंट मीन कि वो मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करेगा, वो आपको होल पैकेज प्रोवाइड करेगा। उसमें शोर भी होगा, सारा कुछ शामिल होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और होना चाहिए। नहीं तो सवाल करें आप उस्ताद से कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका क्या किरदार है। मैं बीइंग मतलब टीचर ये आपसे कह रही हूँ कि मेरे से आके सवाल करें कि मेरे बच्चे को आपने क्या सिखाया। मेरा बच्चा तो आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। तो मैं ये कहती होती हूँ कि गलती बड़े करते हैं, ठीक है ना, छोटा कॉपी करता है। तो छोटे के ऊपर थप्पड़ लगा के आप सोच लेंगे कि वो सीधा हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। यकीन इस पे काम होने की ज़रूरत है। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक का टाइम हो तो ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे एजुकेशन के हवाले से, हम ज़रा वसीम शहजाद के पास आते हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। वो जो हमारा एक सवाल अभी तक रह गया था उसको दोबारा से शुरू करते हैं। वसीम, जो अभी सूरत हाल चल रही है सेक्रेटरीट के हवाले से और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है, तो सेक्रेटरीज जो ट्रांसफ़र हुए हैं तो उनकी जगह कुछ तैनातियाँ हो सकी या नहीं हो सकी? पंजाब के अंदर तमाम सेक्टर्स जितने भी हैं सबके इस वक्त सर पर तलवार जो है वो लटकी हुई है, क्योंकि रिसेंटली ये डीसीस और कमिश्नर हमने चेंज कर दिए हैं और इसके साथ साथ अब बारी है सेक्रेटरीज की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे चेंज हुए डॉक्टर एहतशाम अनवर हैं, जो सेक्रेटरी एजुकेशन भी रहे और उसके बाद उन्होंने अब स्कूल को जो है वो खासा तौर पर देखा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके जाने के बाद क्या उस तमाम चीज़ों का हिस्सा डॉक्टर एहतशाम एजुकेशन को अच्छा चला रहे थे ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब सोचा ये जा रहा है क्या उनके बाद जो नए सेक्रेटरी आएंगे जो अभी तक नहीं आए, क्या वो उन तमाम चीज़ों को लेकर साथ चलेंगे भी सही, या जिस तरह हर बंदे का एक अपना माइंड सेट होता है वो उसके मुताबिक चीज़ें चलाएगा। उसमें यह है
کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نصاب کا حصہ بن چکی ہیں جن کو ہم چاہ کر بھی تبدیل نہیں کر سکتے، جس کے اندر گرین بک ان کی ایک انیشیٹو تھا جو کلائمیٹ چینج کے باعث ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں پر ابھی ریسنٹلی ایک سیلاب بھگتا ہے، اس پر انہوں نے پودوں کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہوئے ایک کتاب جو ہے وہ وضع کی ہے، اور وہ کتاب جو ہے اب آپ کے کورس کا حصہ بن چکی ہے، پارٹ آف سلیبس ہے، تو یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ چینج ہو سکتی ہے۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جو ان کا کام ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں 6 مہینے سال مل جاتے تو مزید بہتری آ سکتی تھی۔ ہم ٹرانسجینڈر جو اسکول ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ملتان سے ہوا، اور وہ ورلڈ وائڈ آئیڈیا جو ہے وہ ڈسکس ہوا، اور اس وقت لاہور اور باقی اضلاع کے اندر جو ہے وہ باقی صوبوں میں اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، وہ کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے۔ صبح نو اسکول کی اگر میں بات کرتا چلوں، ایک ایسا اسکول جو ہے وہ بنایا گیا، اس سے بڑھ کے مجھے سب سے زیادہ اچھا ان کا آئیڈیا لگا اسٹوڈنٹ کونسل کا تھا۔ ہاں بالکل، ایک شعور پیدا کرنا اسٹوڈنٹ کے اندر کہ ووٹ کیا ہے، ووٹ کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ہوتا یہ تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے گھروں کے اندر بھی اس طرح بات ہو رہی ہوتی تھی ووٹ سے ریلیٹڈ نا، تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی جمہوری معاشرے میں جب ووٹ کی اہمیت نہیں ہوگی، ووٹ کا شعور نہیں ہوگا، نوجوانوں کو نہیں پتا ہوگا، بچوں کو نہیں پتا ہوگا، والدین کو نہیں پتا ہوگا، تو پھر کس طرح سے ہم جمہوری معاشرہ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کس طرح سے کہلا سکتا ہے۔ جب وہاں سے ایک ڈسکشن ہوگی، اسٹوڈنٹ جو اس حوالے سے کونسل بنائی گئی، وہاں پر بچوں کو یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرایا گیا، تو یقیناً جب وہ بچے ان کے آئی ڈی کارڈ بنیں گے، جب ان کے پاس ووٹ کا رائٹ ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر دیں گے، کیونکہ وہ شروع سے ان کی تربیت چلی آ رہی تھی اسکول لیول سے، تو وہ پھر برادری کے نام پر نہیں دیں گے ووٹ، وہ زبان کی بات پر زبان پر نہیں دیں گے، وہ گلی محلے کی سولنگ، اور جو ہم اکثر اپنے ایم پی ایز ایم این اے سے تقاضا کرتے ہیں کہ یا وہ میں گلی پکی کرا دیں، کھمبا لگوا دیں، موٹر سائیکل تھانے سے چھڑوا دیں، اس بیس پہ ووٹ نہیں دیے جائیں گے، پھر وہ یقیناً منشور پر ووٹ دیے جائیں گے، اور پھر وہ بچے جو آ جائیں گے مارکیٹ میں، جب ان کو ووٹ کا حق مل جائے گا تو وہ پھر اپنے نمائندے سے سوال بھی پوچھیں گے کہ بھائی جان جو وعدہ کیا تھا وہ کہاں چلا گیا، اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ بیس پہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا کہ بنیادی طور پر جو اگر ہم پرائمری کی سطح پر بھی دیکھیں تو وہاں بھی اسٹوڈنٹ کونسل جو ہے وہ متعارف ہوئی، اور پورا میکانزم وہی تھا جس طریقے سے ایک پراپر جو ہے وہ ووٹنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، پریزائڈنگ آفیسرز اس طرح سے بنائے گئے، مطلب چھوٹے سے بچوں میں ہی پورا شعور جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا۔ تو جنوبی پنجاب بھر کے اندر بیشتر اس طرح کام ہوئے ہیں۔ پنجاب میں صرف ساؤتھ پنجاب میں یہ صرف ساؤتھ یہ انیشیٹو بھی صرف ساؤتھ پنجاب سے ہوا، صبح نو کا انیشیٹو جو ہے وہ بھی ساؤتھ پنجاب میں ہوا، جس کے اندر ہم جو مزدور بچے ہیں وہ اگر کسی ایسے ٹائم کے اندر کام کر رہے ہیں دکانوں کے اوپر کہ جس کو ان کا روزگار جو ہے اس کو متاثر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو اس ٹائم کے اندر سپیس دی گئی، جیسے صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک وہ آ کے پڑھیں، 10 بجے کے بعد وہ اپنی دکانوں پہ جائیں، اور وہ ایسے بچے جو شام میں آ سکتے ہیں جن کا صبح منڈی وغیرہ کا کام ہے تو وہ شام کو جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مکمل طور پہ ہم ان کو ایجوکیشن کی طرف لے آئیں اور ان کا کاروبار یا جو بھی ان سے وضع چیزیں ہیں ان کو ختم کر دیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ گھر کا روزگار جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ اور ایک بدقسمتی، ہم پھر وہی بات آ جاتی ہے مہنگائی والی، کہ ہم اس دن پروگرام کر رہے تھے، ہم نے پہلے بھی یہ بات میں نے ڈسکس کی کہ ایک رکشا ڈرائیور ملا اور اس نے مجھے کہا کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہو گئی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 5 سال کے بچے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں۔ نماز اس لیے فرض نہیں کی کہ 7 سال کے بچے پڑھ کے وہ محنت نہ کرے، کم عمر ہے نا، 7 سال کے بعد وہ نماز کی طرف چاہے 5 ٹائم نماز پڑھے، لیکن ہمارے 4 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے ہوٹلوں پر، ورکشاپس پر کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ غربت، مہنگائی، اور ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو اس بات کی شاید فکر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، انہیں نہیں پتا کہ عام آدمی کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کر رہا ہے۔ ان پڑھ اگر میں بندے کی بات کرتا چلوں تو وہ آپ کو شاید اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مہنگا ملے گا، پڑھا لکھا پھر آپ کو سستا مل جائے گا۔ 12-15 ہزار روپے کی ملازمت کی آپ بات کریں اور جا کے کسی بھی جگہ پہ کوئی ایڈ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس ملازمت پر آ جائیں گے۔ وجہ یہ کہ ہم نے سکلز بھی تو نہیں سیکھی نا، ٹیکنیکل ایجوکیشن جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی تو بہتری آ سکتی ہے۔ ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ میڈم، جس طرح ہم نے تعلیم کے حوالے سے بات کی، جو استاذہ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے اس کے اثرات جو طلباء کے رویوں پر کس حد تک ہوتے ہیں، تعلیمی دلچسپی کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں، استاذہ کے رویے بھی تو اس میں بہتر ہونے چاہیے۔ میرے خیال میں 200%۔ کیوں؟ کیونکہ مین جو وہاں پر کلاس میں میجر رول پلے کر رہا ہے، نو ڈاؤٹ اب ہم سوئچ اوور کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ لرننگ کی طرف، پھر وہی بات کہ ہم ماڈرنائزیشن کی طرف تو جا رہے ہیں،
لیکن ہم نے اپنی کچھ کلچرل ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، بینگ اے پاکستانی ہم نے ان چیزوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے اور ہمیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. آپ ترقی کریں، بٹ ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہر چیز سے مبرہ اور آزاد ہو جائیں. بات کروں، ہمارے ساتھ کالر آ گئے ہیں بھاولپور سے، ضرور. شبیر. السلام علیکم شبیر صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس چینل پہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ. جی جی، سوال کیا پوچھنا چاہیں گے شبیر بھائی؟ سوال کرنا سر، میں نے پہلے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. جی. انہوں نے بھی کچھ نہیں سے مہنگائی کے تو غریب آدمی میں سر. ٹھیک ہے. ریڈی لگتا تھا برگر کی نا. ہاں. تو آپ کے چینل والے وہاں آتے رہتے ہیں، ساتھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پروگرام لائک مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شبیر صاحب. سوال بہت اچھے طرح سے کیا ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی دے دیا، اس نے بھی مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا سر. پریشانی پریشانی. ہاں جی، بہت شکریہ شبیر صاحب. یقیناً لیکن ووٹ تو دینا چاہیے، امانت ہے، سوچ سمجھ کر دیں. اور جن کو ووٹ دیتے ہیں ان سے ذرا پوچھیں بھی صحیح کہ بھائی جان ووٹ لے جاتے ہیں تو کیا بہتر پالیسی دی آپ نے، اسمبلی میں کیا آواز اٹھائی ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس لگائے تھے کیوں لگائے تھے، ان سے یہ سوال پوچھے گا جو بھی ووٹ مانگنے کے لیے آپ سے، جس پارٹی کا بھی امیدوار آپ کے پاس ہے اس سے گلی کا سوال نہ پوچھے گا، یہ پوچھے گا کہ ٹیکس کس بات کا لگایا تھا، یہ جو ایف ٹی پی لگائے تھے بجلی کے بلوں پہ کیوں لگائے تھے، اور ہماری اسیشن کم کی ہیں تو اپنی اسیشن کیوں کم نہیں کی، یہ بھی سوال پوچھے گا. تب بھی کچھ بہتری آئے گی، تبھی اگلی اسمبلی میں یہ خیال کریں گے کہ عوام پوچھتی ہے. جب آپ گلیاں پکیاں ہم کرائیں گے تو پھر وہ خیال نہیں کریں گے. میڈم، ہم بات کر رہے تھے ٹیچر کے رویوں کے اثرات بچوں میں کس طرح ہوتے ہیں. بلال، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتی ہوں. آئی ایم اے ورکنگ وومن، ٹھیک ہے. مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بینگا خاتون میرا یہ کردار ہے اور مجھے یہ نبھانا بھی چاہیے. اور پھر میں نے ناشتہ وغیرہ دیکھنا، بچوں کو تیار کرنا، ان کو بھیجنا انڈر پریشر. میرے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے، میں نے ٹائم پہ پہنچنا ہے. میاں صاحب کو بھیجا، اس کے بعد میں نے خود ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائیونگ جو ہے وہ ایک پورا تھریٹ ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا، جب میں وہاں تک پہنچی اپنے کالج میں، بیچ میں کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، لیٹ سپوز کوئی کسی نے مجھے ایسے ہراس کر دیا یا کچھ بھی، میرا موڈ آف ہو گیا. اب وہی پریشرز اور موڈ آف اس سائیکی کے ساتھ میں کلاس میں انٹر ہوں، میرے چہرے پہ 12 بجے ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچے کیا رسپانس دیں گے مجھے؟ آبویس سی بات ہے کہ وہ میرے سے انوائڈ رہیں گے. بچے بنک کر جاتے ہیں کلاس ایسے ٹیچرز کی. یہ بہت اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ٹیچر ان کو اس لیول پہ لے نہیں جاتا. وہ انگیج ہی نہیں کر رہا اپنے بچوں کو. وہ ان کو اس کو پتا ہے کہ ٹیچر نے آنا ہے، ٹیسٹ لینا ہے، نہیں دیا تو خوب پھر انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی تھریٹ بھی ہو سکتا ہے، واٹس ایور، اٹ ڈیپینڈز آن دا ٹیچر. ٹھیک ہے. لیکن میری ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو اپنے ساتھ ایک ریپو ڈیولپ کروں. آپ بازار بھی جاتے ہیں نا کسی شاپ کیپر کے پاس، تو آپ اس بندے سے چیز لینا پسند کرتے ہیں جو آپ کو ریسپیکٹ دیتا ہے، بالکل ایسی، جو آپ کے ساتھ ایک ریپو ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دوسروں کو بھی کہیں گے وہ فلانی شاپ ہے، وہ فلانا بندہ ہے، نشانیاں دیں گے کہ آپ اس پہ چلے جانا، وہ بڑا اچھا آپ کو ریزنیبل، چاہے وہ مہنگا بھی دے رہا ہو لیکن آپ خوش ہو کے جاتے ہو. تو ٹیچر از لائک دیٹ کہ وہ ہم ایک صبح شاپ کھولنی ہوتی ہے، کسٹمرز کو ہم نے انگیج کرنا ہوتا ہے، ان کو اس میں انوالو کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب وہاں سے نکلے تو وہ اپنے اندر ایک پازیٹیو انرجی. آپ یہ دیکھیں، یہ ایک مائنڈ سائنس ہے کہ آپ کے مائنڈ سے نا وائبز نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو آپ پازیٹیو وائبز جنریٹ کریں گے تو وہ ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ سے اٹیچ ہوتے جائیں گے اور ان میں پازیٹیوٹی ٹھیک ہے ملٹی پلائی ہوگی. اور اگر آپ جو ہی سڑی ہوئی شکل سوری ٹو سے لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، زبان پہ جو ہے وہ کانٹے ہوں گے، تو پھر بچوں کو آپ کیوں بلیم دے رہے ہیں؟ میڈم بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس وقت کم تھا، ڈسکشن مزید ہو سکتی تھی، تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام. بلال، آپ کا بہت بہت شکریہ فار کالنگ می، فار ریمبرنگ می. اٹس اے گریٹ پلیئر اینڈ آنر فار می کہ یو ٹاک ود می. اینڈ ایکچولی میرے جو دل کی باتیں تھی شاید میں وہ یہاں پر کہہ سکی، شاید تھوڑی کڑوی بھی تھی، بٹ آئی تھنک کہ یہ ضروری ہے. بہت شکریہ میڈم. وسیم شہزاد آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج بات کریں گے ہماری خواتین کے حوالے سے کہ ہم اپنی خواتین کو کس طرح سے ان کو بہتر مواقع دے سکتے ہیں، ان کو اپرچونٹیز کس طرح سے مل سکتی ہیں. اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کس طرح سے کام کریں، ان کو پلیٹ فارم کس طرح سے دیا جا سکتا ہے،
ان کو جس جگہ وہ کام کر رہی ہیں ان کو بہتر ماحول کیسے دیا جا سکتا ہے. ہم نے اپنی خواتین کو موٹیویٹ بھی کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا 51% ہماری خواتین ہیں, تو جب 51% ہماری خواتین ہیں تو ان کو مواقع بھی دینا ہماری ذمہ داری ہے, پورے معاشرے کی, پوری حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جب 51% خواتین میں سے اگر زیادہ تر خواتین مارکیٹ سے آؤٹ ہوں گی, صرف گھر تک محدود ہوں گی, تو پھر کس طرح سے پورا معاشرہ مجموعی طور پر ترقی کر سکتا ہے. کیونکہ جب دونوں فیکٹرز ملیں گے, چاہے وہ میل فیمیل دونوں مل کے کام کریں گے مارکیٹ کے لیے, اس کے معاشرے میں, تبھی جا کر بہتری آ سکتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. تو ہم آپ کو اپنی مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں. تو ہمارے ساتھ جو ہماری پہلی مہمان موجود ہیں, فارمر پریزیڈنٹ ہیں وومن چیمبر آف کامرس ملتان, سید فاطمہ صاحبہ. میڈم آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. آج ہم خواتین کے حوالے سے زیادہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہم آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں تو ہماری خواتین بھی کام کرنا چاہتی ہیں, لیکن بہتر مواقع نہیں ہیں ان کے پاس. سکلز ہیں خواتین کے پاس, لیکن وہ اپنی سکلز کو پریزنٹ ہی نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے انہیں مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں, انٹرپرینور ہیں شہناز ناصر صاحبہ. میڈم آپ کو بھی خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. ہم آپ سے بھی جانیں گے کہ کس طرح سے ہماری خواتین اپنا کام شروع کر سکتی ہیں. اگر ان کے پاس کوئی سکلز ہیں تو وہ کس طرح سے اس سکلز کو یوز کر کے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں. تو ہم ذرا آتے ہیں پہلے سیرت فاطمہ صاحبہ کے پاس, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. میڈم, جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حالات, اور ہم صورتحال یہ بن گئی کہ گھر کے ہر فرد کو اس میں اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے, تبھی جا کر ایک گھر چل سکتا ہے, تبھی جا کر کچن چل سکتا ہے. تو اس کے لیے ہماری خواتین کو بھی اب یہ ٹینشن رہتی ہے کہ وہ بھی کچھ کام کریں. تو ہم اپنی خواتین کو کس طرح سے مواقع دے سکتے ہیں؟ سکولز لیول, کالج لیول میں تعلیم مکمل کر لیتی ہیں, پھر وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں, تو کس طرح سے انہیں مواقع ملنے چاہیے کہ وہ بھی مردوں کی طرح شانہ بشانہ کام کر سکیں؟ آئی تھنک مواقع کی اویئرنیس کے لیے تو سب سے ضروری ہے کہ آپ کو کسی ریلیونٹ پلیٹ فارمز پہ ہونا بہت ضروری ہے. آج کل دیکھیں جو بھی ڈفرینٹ شعبوں سے وابستہ لوگ ہیں, انہوں نے آن لائن بھی اپنی کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں, تو اس سے بہت ہیلپ آؤٹ ہو جاتا ہے. جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے اپنی کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں. جو ہینڈ ورک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے آن لائن اپنی کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں. اسی طرح فزیکل پلیٹ فارم کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے. جیسے میں کہوں گی ہمارے ملتان میں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ملتان کا ہونا, جو کہ ایک پلیٹ فارم ہے ٹو سپورٹ اینڈ پروموٹ دا ویمن انٹرپرینیورز آف ساؤتھ پنجاب. تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ بہت ساری ایسی بھی کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں گورنمنٹ کی طرف سے آلریڈی آفر ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی اویئرنیس نہیں ہوتی اور ہم اگین کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے جب تک آپ کسی پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اس میں پلیٹ فارم کی آپ بات کریں تو اکثر ہمارے لوگ اور ہماری خواتین یہ گلا کرتے ہیں کہ ہم کس طرح جائیں, ہمیں وہاں کیا موقع ملے گا, نہیں ملے گا, ہم کس طرح سے وہاں پر جا کر رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. تو یہ بھی تو چیزیں ہیں. نہیں, اس کے لیے تو بہت آسان پروسیجر ہے. لیٹ سے میں فار ایگزامپل اپنے ہی ویمن چیمبر آف کامرس کی بات کروں گی کہ ہمارا فیس بک پیج ہے WCCIMD کا, اس پہ جا کے ساری انفارمیشنز اویلیبل ہیں کہ وہ کس طرح سے ممبرشپ لے سکتی ہیں. وہاں پہ وہ اپنا میسج ان باکس کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کا آفس بھی ہے ٹرسٹ پلازا میں, وہاں پہ ممبرشپ لے سکتی ہیں. لیکن اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اپ کمنگ ایونٹ ہے دا بلو فیئر کے نام سے, جو کہ ہم جس کا اس وقت 9th ایڈیشن ہے, اور اس وقت یہ ہم 2015 سے کنٹینیوسلی وہ چیزیں شامل کر سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس میں جا کے ان کو ایک کافی ایکسپوئر مل سکتا ہے, جو وہ کام کر رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ ان کو آئیڈیاز مل سکتے ہیں, اور ان کو ریلیونٹ لوگوں سے نیٹ ورکنگ کا اپرچونٹی مل سکتی ہے, اور وہیں پہ وہ ممبرشپ سے متعلق بھی انفارمیشن لے سکتی ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے سٹارٹ میں بھی بات کی, وہ یہ تھی کہ آپ کا آج کل انٹرنیٹ آ گیا ہے, تو اس میں ای کامرس کے ذریعے بھی کافی زیادہ مواقع ہیں. ہم اکثر اگر ہم اندرون شہر کی بات کریں باقی, تو یہاں پر ہماری خواتین کشیدہ کاری اور باقی چیزوں میں کافی زیادہ اس میں کام کرتی ہیں, لیکن ابھی بھی ان کو جو وہاں سے پیسے ملتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. تو وہ اپنی سکل کو کس طرح سے مارکیٹ کر سکتی ہیں؟ مجھے جو لگتا ہے, اب وہی بات ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, ملتان میں موتی کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے, لیکن مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ان کی کلر سکیم
उनकी चीजों की नीटनेस और वो उस तरह से नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जो डिजाइनर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, देखिए दर्जी और डिजाइनर का यही फर्क है कि वो आपको वो चीजें बताता है जो मार्केट की डिमांड है। तो ये इन लोगों के पास स्किल तो है, लेकिन ऑफ कोर्स जो स्पेशली आर्टिसन, स्किल को पॉलिश नहीं किया जा रहा। जी, आर्टिसन लेवल के लोग हैं वो इतने क्वालिफाइड नहीं होते, उनको इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता कि वो अपनी इसी प्रोडक्ट को इससे कम मेहनत में, जिस तरह से उन्होंने बहुत भरी हुई चीजें फुल एक शर्ट पे एम्ब्रॉयडरी की होती है, अगर उसको वो एक पैच पे ही कर दें तो उनकी मेहनत भी उससे बहुत कम होगी और उसकी जो प्राइस है उससे कहीं ज्यादा होगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज डेवलप हो रही है कि यही आर्टिसन जब डिजाइनर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उनकी स्किल भी पॉलिश हो रही है और उनकी एक तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जी जी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रही है उनको, और उनको मुआवजा भी ऑफ कोर्स बेहतर मिल रहा है पहले से। क्योंकि देखें ना, अब हम भी कई दफा हेल्पलेस होते हैं, उनकी बनाई हुई जो चीजें होती हैं, उनकी मेहनत भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन उनकी कलर स्कीम, उनकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि उस तरह से मार्केट की डिमांड के मुताबिक नहीं होती, लेकिन फिर हम उनको गाइड कर रहे होते हैं। इसमें आप कह रहे हैं कि उनको डिजाइनर के साथ अगर हों तो वो बेहतर काम कर सकती है, तो इसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग उसके लिए भी तो क्या वुमेन चैम्बर ने कुछ वर्किंग की? एग्जैक्टली जी, हमारे एंड से बल्कि रिसेंटली हमारे चैम्बर ने एक ट्रेनिंग करवाई थी PIFD से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन। तो एग्जैक्टली उसका सेम पर्पस था जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रही हूँ। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन से ट्रेनर्स आए और उन्होंने हमारी आर्टिसन जो काम कर रही थी, उन्होंने उनके जो फ्लॉज हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया और उनको गाइड किया कि उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं। बल्कि यही नहीं, उनको उनकी सोर्सिंग के भी बताया कि ये चीज वो कहाँ से मतलब मिल सकती है जो उनको करनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ इंस्टीट्यूट भी बनाए गए जिससे सनत इजाजत है। आप मुतमिन है यहाँ पे जो काम हो रहा है या मजीद बेहतर होने की जरूरत है यहाँ पर? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मतलब उस तरह की बंदी हूँ कि मुझे अगर किसी चीज के बारे में 100% नहीं है तो मैं ओपिनियन नहीं देती। सनतजार से आई थिंक मेरा जिन लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ मैं वाबस्ता हूँ, वो इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं जो सनतजार के साथ, तो आई होप कि अच्छा ही काम हो रहा होगा। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड सनतजार के साथ नहीं हूँ सो फॉर, तो लेकिन आप मजीद इस पे काम होने की जरूरत है ट्रेनिंग के हवाले से और तरबियत के हवाले से। हमारे चैम्बर में तो अल्हम्दुलिल्लाह, और स्पेशली इस वक्त जो हमारी प्रेसिडेंट हैं मैम महनाज आमिर शेख, तो उनका विजन ही यही है। और उससे पहले लास्ट ईयर बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि हमारी प्रेसिडेंट थी मैम फातिमा फजल, तो उनका तो थ्रू आउट जो फोकस था वो था ही प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। उनका यही कहना था कि आप अपनी पहले प्रोडक्ट का लेवल इस हद तक लाएं कि हम उसको आगे इंटरनेशनली लेके जा सकें। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कनेक्ट कराई हैं। लेकिन इस पे मजीद काम होने की जरूरत है। और सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की वो यही थी कि हमारे यहाँ काम तो हो रहा है, इस काम को बेहतर कैसे किया जा सकता है। हमारी खवातीन अगर स्किल्स हैं उनके पास, जिस तरह उन्हें एग्जाम्पल भी दी कि मोती का काम हमारे यहाँ मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसको बेहतर, इसको खूबसूरत अंदाज में मार्केट की डिमांड के मुताबिक कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए यकीनन ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और उसके लिए मज़ीद अदारों को भी काम करने की ज़रूरत है ताकि इस पर मज़ीद काम किया जा सके। हम जरा आते हैं अपनी दूसरी मेहमान की तरफ, शहनाज नासिर साहबा के पास। मैडम, जिस तरह सैयद फातिमा साहबा ने बात की कि हमारे यहाँ काम तो हो रहा है लेकिन इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। आप भी फैशन डिज़ाइनिंग से मुंसलिक हैं, आप जब देखती हैं, जब आपको डिमांड होती है, जब आप हायर करते हैं लोग, तो वही बात आ जाती है कि मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर, एक रवायती सिलसिला तो बना देते हैं, कशीदाकारी, मोती का काम, बाकी, लेकिन जो मार्केट की डिमांड है उसके लिए कितना काम होने की ज़रूरत है? बिल्कुल सही सीरत ने जिस तरह बताया कि जो काम हमें ऑर्डर्स होते हैं, जो कुछ वो लोग चाह रहे होते हैं, एक फिनिशिंग चाह रहे होते हैं, और इस काम में जिस तरह हम बाहर भी भेज रहे होते हैं चीजें, तो हमारे पास वो चीजें नहीं होती। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह मैं खुद भी बीड वर्क्स का ये सारा कुछ मैं कर रही हूँ, और मैं कोशिश मेरी है कि डिफरेंट तरह का मैं काम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी उसमें चेंजेस हैं, जो मेरे पास मेरा अपना वर्क है। मैंने सारा क्लचेस में, बैग्स में मैंने माउंटिंग्स बनवाई हैं, और मैंने बेड शीट पे भी थोड़ा उनसे डिफरेंट किया है जो पहले ये हो रहा था। यहीं की खवातीन हैं, उन्हीं से हमने काम करवाया है, और वो पहले से हो रहा था काम। इन्होंने तो इवन माशाल्लाह ब्लू पोट्री में भी कस्टमाइज चीजें करवाई हैं। बनवा रही हूँ, ब्लू पोट्री भी। मैं मुल्तान रहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ये इसको प्रमोट करूँ। मैं जाती हूँ ब्लू पोट्री उधर भी, उनसे कहती हूँ कि हमें भी आप सिखाएं, और जो कुछ आप कर रहे हैं आप उस लेवल पर करें कि हम इसको आगे ले जा सके।
کہ وہ یہاں پر جو کام ہو رہا ہے آپ وہ بہت اچھا رہا ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو لے جاتے ہوئے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے فنش نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ٹوٹنے کا اور چیزوں کا بڑا ایک فیکٹر ہوتا ہے، بالکل. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ملتان کو پروموٹ کریں. اس میں تھوڑا سا میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس سلسلے میں ہم صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، بٹ وی آر جسٹ ناٹ ہوپ لیس، کیونکہ وہی سارے جو فلاز ہیں اب الحمدللہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، اور اس گیپ کو فل ہونے کی جو سولوشنز ہیں وہ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور یہ جو ڈیزائنر اور آرٹیسنس کے کنیکشن ہے یہ آلریڈی الحمدللہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. تو ہوپ فلی کمنگ ایئرز میں اس کے اور زیادہ بہتر ریزلٹس اور آؤٹ کمز اور ملتان کے برانڈ سامنے آئیں گے. لیکن یہ ایک اچھی بات سامنے ہے کہ ہمارے ہاں جو پہلے ایک پرابلم چل رہا تھا کہ کام تو ہو رہا تھا لیکن اس کو بہتر بنانے کے لیے کام ہونا چاہیے تھا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اب شروع ہو گئے. ایک اور چیز میڈم، جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں سکولز، کالجز، یونیورسٹیز موجود ہیں، کیا آپ کو جس طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹیوٹا کے کچھ انسٹیٹیوٹ بنائے گئے، ہمارے جو میل اسٹوڈنٹ تھے ان کو ٹریننگ دی گئی مختلف چیزوں میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ فیمیل جو ہماری ہیں ان کے بھی انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں تاکہ وہ بھی ان چیزوں میں پراپر ٹریننگ کر کے آئیں، پراپر ان کے ٹیچرز ہوں، پراپر ان کے ٹرینر ہوں، تاکہ وہ جو مارکیٹ میں اپنا کام لے کے آئیں تو بہتر ہو؟ بالکل ہونے چاہیے، اور ہیں بھی یہاں پر کچھ اس طرح کا، جس طرح ہمارا اپنا چیمبر بھی کروا رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ابھی ہم نے کل ہی ایک جگہ ہم گئے تھے، سبین گل نے ایک جگہ ہے ہمارا یہ شجاع آباد سائٹ پر، تو وہاں سے سارا جو قریب کی بستیوں کی لڑکیوں کو وہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس طرح جس طرح اگر مجھ سے ریلیٹڈ ہے تو میرے ساتھ ان کو دے رہے ہیں کہ میں فیشن ڈیزائننگ کی طرف، یا کیا کچھ سیرت فاطمہ کے جو اس طرح کا ہے جو ای کامرس سے ریلیٹڈ کام. تو ہم دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ اتنی چھوٹی بستیوں کی بچیاں بھی امیزون پہ کام کر رہی ہیں، آلریڈی امیزون پہ کر رہی ہیں، اور بڑی لٹریٹ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے ہم کہیں ان جگہوں کی بچیاں ہیں، ان میں ماسٹرز بچیاں بھی تھیں، ابھی کل ہی ہم نے ان کے ساتھ ایک سیشن کیا ہے، تو بیچلرز بھی ہیں، اور جتنے بھی وہاں تھیں ساری کم از کم میٹرک تو تھیں وہ بچیاں، اور وہ بالکل اس طرح کے گھرانوں میں سے ہیں جہاں کبھی کوئی باہر نہیں نکلا، ان کو اس طرح سے اجازت نہیں ہے باہر جانے کی، فیملی کا بھی اس حوالے سے سپورٹ کر رہی ہیں، خود بھی کر رہی ہیں. تو یہ بہت اچھا ایک ہے کہ یہاں پر کام پہلے بھی ہو رہا ہوگا، لیکن ابھی مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے لوگ کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا چیمبر تو خیر بہت ہی ہمارے، اور اگر ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر اس میں تعداد میں اضافہ ہو جائے، جتنی ہماری خواتین ہیں ان میں سے اگر ہم 20% بھی ان کو سکلز سکھا دیں تو پھر تو پورا ریولیوشن ہی آ جائے گا یہاں پر. میں آپ کو ویسے اس چیز میں بھی ایڈ کروں کہ وہی بات ہے کہ ریلیونٹ لوگوں کو اس معاملے میں زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بڑی ایک اسٹیریو ٹائپ تھنکنگ ہے کہ جی خواتین کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یا ان کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی. الحمدللہ آئی ایم ویری مچ گلا خواتین ہی کرتی ہیں اکثر، لیکن اب میرا نہیں خیال کہ ایسا. ہاں خواتین کا یہ ہے کسی حد تک کہ شاید گھر میں ویسے ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میرے خیال میں اب جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے نا وہ چیزیں چینج ہو چکی ہیں. اب جینڈر ڈسکریمنیشن یہ نہیں ہے کہ خواتین کو ارننگ اپرچونٹیز نہیں ملتی. اب مجھے لگتا ہے آج کے زمانے کی جینڈر ڈسکریمنیشن یہ ہے کہ ان کو ارننگ کے مواقع بھی ملتے ہیں، وہ ارننگ کر بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو جو گھر کی رسپانسبلٹیز ہیں نا اس میں ان کو مطلب ان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. تو مطلب ان کی ایک طرح سے وہ زیادہ اوور برڈنائز ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک خاتون کو اب کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ جاب نہ کریں یا کچھ، لیکن ان کے ساتھ ان کی گھر کی رسپانسبلٹیز نہیں شیئر کی جاتی. تو آئی تھنک دس کائنڈ یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. ادروائز دیکھیں یہ ٹیپٹا یا جن بھی آپ ادارے ان سب کے ساتھ میں لنک میں ہوں، اور وہاں پہ خواتین کو بھی ایکول اپرچونٹیز مل رہی ہیں. ای کامرس کے حوالے سے کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے، اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے، اور جو ہماری خواتین سن رہی ہیں وہ کس طرح سے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ اچھا، فرسٹ آف آل تو میں یہ کہوں گی وہی بات پلیٹ فارم کی کہ ریلیونٹ پلیٹ فارمز کو جوائن کریں. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، یو کین سے مائی سیلف آئی ایم آلسو اے سکسیس اسٹوری آف مائی چیمبر، کیونکہ میں پچھلے کوئی 10 سال سے لنکڈ ہوں، اور الحمدللہ اس وقت میں نے اپنی ایک بزنس کنسلٹینسی اینڈ سولوشن پرووائڈر بنایا ہے فار the support of e-commerce business and especially with focus to women oriented e-commerce business. تو ظاہر ہے یہ سب کچھ میں چیمبر کے دیے ہوئے ایکسپوئر اور اپرچونٹیز کی وجہ سے کر پائی ہوں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو جوائن بھی کریں، اور جو اپ کمنگ ایگزیبیشن ہے
جو کہ ہونے جا رہی ہے 22, 23 اور 24 فیبرری کو اس کے لیے FGM رجسٹریشن کرائیں؟ اس میں کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. ٹوٹل فری انٹری ہے فرام مارننگ 11 ٹو نائٹ آئی تھنک کوئی رات کو 9-10 بجے تک اس کی ٹوٹل فری انٹری ہے. اور فیملیز کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے لیے، ظاہر ہے خواتین نے فیملیز کے ساتھ آنا ہوتا ہے. تو گیریزن میس میں 22, 23, 24 کو ان کے لیے فری انٹری ہے. وہاں پہ اگر وہ آئیں گی نا تو پورے پاکستان سے آ رہی ہیں ویمن انٹرپرینیورز اس وقت پشاور، ہزارہ، کراچی، لاہور اور ساؤتھ پنجاب کے جو ڈفرینٹ، اس میں کافی سیکھنے کو موقع مل سکتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب سب اپنا ایک بیسٹ ہینڈ میڈ ایگزیبٹ کر رہی ہوں گی تو خواتین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میڈم ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو ضروریات مشکل سے پوری، تو کم سرمایہ میں خواتین کس طرح سے اپنا کام شروع کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب میں جس طرح بھی ہم ایک آدھ دن پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ خواتین جیسے اچھے گھرانوں کی بھی اور تھوڑی سی جس طرح کوکنگ ایکسپرٹ ہیں، کئی گھر میں اتنی اچھی چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں، انہوں نے اب اس کو اپنا ایک بنا لیا ہے، ایک پروفیشن کے طور پر لیا ہے. اس میں آپ کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. آپ اچار، چٹنیاں، یہ مسالے، میں کالج آف ہوم اکنامکس کراچی سے پڑھی ہوئی ہوں، تو میری ایک فرینڈ تھی کہ انہوں نے گھر سے مسالے اور اس طرح گھر سے بنا کے بیچنا شروع کیا اور کافی اچھا انہوں نے ایک سیٹ اپ کیا. تو اسی طرح بہت چیزیں ایسی ہیں جب تھوڑے سی پیمانے پر بچیاں جس طرح سیکھتی ہیں، سلائیاں سیکھ رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے نا، سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی ایک چیز میں کامیاب ہو گئے تو ہم سارے کہتے ہیں ہم بھی اسی کام کے پیچھے لگ جائیں. تو آپ کے آپشن دیں گی ہماری خواتین کو کہ کن کن شعبہ جات میں کون کون سے اسکلز ہیں جو وہ سیکھ کر کافی بہتر کام کر سکتی ہیں؟ اب یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا اپنا ایک آپ کا مائنڈ یا آپ کا جو آپ کا فیملی انوائرمنٹ اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور اس میں ہی ایکسل کریں. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ سیکٹر پر بھی صرف سلائی مشینیں دی جاتی تھی، اس کے علاوہ کچھ نئی چیزوں کی طرف نہیں لایا گیا ہماری خواتین کو. تو مزید کن چیزوں کی طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ ابھی یہ ہے کہ نیولی جو ابھی ہنر فاؤنڈیشن ہمارے پلانٹ ہماری پاک عرب کے ساتھ ہی، میں پاک عرب میں ہوتی ہوں، تو وہاں بھی شروع ہوا ہے. تو وہ بچیوں کو ڈفرینٹ جس طرح کی ای کامرس والی بھی چیزیں ان کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ بیوٹیشین کورسز کروا رہے ہیں ان کو. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو بچیاں آج کل آپ کو پتہ ہے ہر ایک کا ہی اس طرف ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے کروانا ہی ہوتا ہے. تو وہ بچیاں اپنے گھروں سے بہت کم اس پہ بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں ایک ایز اے بیوٹیشین. تو اس میں آپ کیا ایڈ کرنا چاہیے کہ ہماری خواتین بزنس کے جو مواقع ہیں کن کن پلیٹ فارم کو زیادہ یوز کر سکتی ہیں، کن کن شعبہ جات میں کافی ڈیمانڈ ہے اور ہماری خواتین اس طرف ابھی کم آئی ہیں، تو کن کن چیزوں میں انہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ آج کل مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جتنی اپرچونٹیز ہے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. کیونکہ پہلے لوگوں کو انویسٹمنٹ ایشو ہوتا تھا، فزیکل شاپ لوکیشن چاہیے ہوتی تھی، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی تھی. اب تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی ایک ہنر بھی آتا ہے، کوئی ایک ڈش بھی اچھی، مطلب یہ نہیں ہے آپ فل کوکنگ ایکسپرٹ ہوں. میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، وہ اس وقت ہریسا وہ بنا کے اور فوڈ مانڈا پہ اور بہت مزے کا، وہ صرف ایک ڈش ہے لیکن وہ اسے ارن کر رہی ہیں. آلدو کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پروڈکٹیو رکھنا چاہتا ہے. ہاں جی، اسی طرح بہت ساری ایسی خواتین، اور مجھے جو لگتا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ گیپ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آرگینک اگر لوگ، بہت ساری خواتین ہیں ایون وہ دیسی گھی صرف ہی بنا کے بیچنا شروع کر دیں، شاید آلریڈی کر بھی رہے ہیں بہت سارے لوگ. تو کیٹرنگ کا ایک ایسا بزنس ہے کہ اس میں صرف آپ ایک آدھ بار ایک کوئی ڈش بنائیں اور اس کو آپ اپنے فیس بک پیج پہ لگائیں یا فوڈ پانڈا پہ آپ لوگ رجسٹر ہو جائیں، تو آپ کو ظاہر ہے پہلے آرڈر آئے گا، اس کے بعد آپ اپنا سامان لے کر اس چیز کو بنائیں گے. تو کیٹرنگ بہت زبردست آپشن ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے، اور سروسز میں بھی بہت سارے، اگر کسی کو صرف ٹائپنگ بھی آتی ہے، آپ کو پتا ہے آج کل فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز بھی بہت زیادہ ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے، جیسے اپ ورک ہو گیا، فائیور ہو گیا، بہت سارے اور پلیٹ فارمز ہیں، لنکڈ ان ہے، تو ان میں آپ اپنی سروسز کو سیل کر سکتے ہیں. اور اسی طرح ای کامرس میں بھی آج کل ڈراپ شپنگ کا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ بہت زبردست ہے کہ آپ کو چیزوں کے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اس کے پکچرز بنائیں اور اپلوڈ کریں، اور اگر آپ کو آرڈر آتا ہے تو آپ وہاں سے آپ اٹھائیں سپلائر سے. پوری مارکیٹ تو موجود ہے، لیکن اس میں درپیش چیلنجز کیا ہیں؟ اس میں ایک اور چیز ہمارے ہاں آتی ہے کہ ہم کوالٹی پہ اتنا فوکس نہیں کرتے، منافع کے چکر میں ہم اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، پھر وہ ہم اس کو لے کے نہیں چل پاتے. اس پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی، آن لائن میں یہ ایشو بہت زیادہ ہے. اور میرے خیال میں یہ پھر جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ پکچر کچھ دکھائی اور چیز کی کوالٹی وہ نہیں بھیجی، تو
तो वो लॉन्ग टर्म में चल ही नहीं सकते हैं, उनको कितने बार ऑर्डर आ जाएगा इस तरह से। लेकिन मुझे लगता है कि ये शुरू में ये चीजें थी। अब एक बहुत पाकिस्तान का वेल नोन ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, ई कॉमर्स में इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रांड है, उसमें स्टार्ट में ये इशू बहुत ज्यादा आता था कि आपने जो चीज जिस तरह आपने पिक्चर देखी और रिसीव किए, लेकिन उन्होंने बाय द टाइम इस चीज को बहुत ज्यादा ओवरकम कर लिया है, क्योंकि अब उन्होंने देखा होगा इस तरह से तो वो अपना बिजनेस लूज कर रहे हैं। आप इसमें क्या ऐड करें? अक्सर हमारी खवातीन की भी शिकायत होती है कि वो जब ऑनलाइन चीजें मंगाती हैं ड्रेसेस के हवाले से, तो वो उस तरह क्वालिटी के नहीं होते जो दिखाए जाते हैं, तो इस पे कितना काम, जो लोग ये काम करें उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यार इस पे कितना फोकस करें? जो भी काम कर रहे हैं, एक जो आपने सैंपल या आपने एक दफा जो आपने ऑर्डर या आपने जो कुछ लिया है, तो फिर उसको आपको उसको मेंटेन रखना होता है। आप जो चीज बना रहे हैं उसकी आपके पास पहले से वो क्वांटिटी में होनी चाहिए। कि अक्सर ये होता है कि जिस तरह हम सैंपल भेज देते हैं, फिर हमें वो चीज मिलती ही नहीं है, और फिर हम दोबारा से तो उस तरह की नहीं बना पाते, वो चीज हम बना नहीं पाते, कई दफा वो मटेरियल नहीं होता हमारे पास। तो जब भी आप कोई बड़े ऑर्डर्स आप लेना चाहते हैं कुछ, तो आपके पास वो क्वांटिटी, वो क्वालिटी और जो वर्क आपने एक दफा आपने भेजा है, तो उसको आपको मेंटेन रखना है, वरना आप आगे वाली बड़ी मार्केट्स में तो कभी भी आप चल ही नहीं पाएंगे। और इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल चल रही है, तो हमें हर चीज के रेट डबल हो चुके हैं, तो इसमें अब कितना ये मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पहले जो एक कम रेट में चीज तैयार हो जाती थी, फिर उसका प्रॉफिट भी मिल जाता था, लेकिन अब रेट्स काफी ज्यादा हो गए हैं, तो फिर अब उसकी डिमांड भी मार्केट में कम होती जाएगी, लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस तरह से खरीद सकें। तो इसने कितना इफेक्ट किया है हमारे बिजनेस को, जो कि ऑनलाइन चल रहा था? ये तो बहुत ज्यादा, एक तो ये कि वो जो बनाने वाले, काम करने वाले, उनके लिए ही इतना मुश्किल, रोजी रोटी मुश्किल हो गई है, और जो काम करवाने वाले हैं, तो वो एकदम से अपने रेट से एकदम कैसे बढ़ा सकते हैं? आपने कोई भी ऑर्डर आपने लिया हुआ है, तो आप कैसे एक दिन में आप कह देंगे इतना हो गया, डे बाय डे कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन ये भी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसमें मजीद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स के हवाले से, बात की हमने ख़वातीन को किस तरह से बेहतर मौक़े दिए जा सकते हैं कि वो अपना कारोबार कर सकें, तो इस हवाले से हम दोबारा वापस आएंगे शनाज नासिर साहिबा के पास, जिस तरह हम उनसे बात कर रहे थे, फिर ब्रेक का टाइम हो गया। मैडम, जिस तरह अब चीज़ों के रेट्स में इजाफा हुआ है, तो और सेल भी यकीन कम होगी, जब उसके रेट्स ज़्यादा होंगे तो लोग उस तरह से परचेज नहीं कर सकेंगे, तो इस सिचुएशन में किस हद तक ये जो बिजनेस है वो मुतासर हुआ है, और किस तरह की सपोर्ट चाहिए इस वक्त इस कारोबार को? अब जो हालात हैं लोगों की, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात है। अब सपोर्ट कौन करेगा भी, हमें इस तरह तो हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये कि जो चीजें हम बना रहे हैं उनमें हम क्वालिटी भी खराब नहीं कर सकते, तो हम उसमें ही कुछ ऐसी चीजें भी बना सकते हैं जो कम उस पर हम कम सरमाए से या कम उस पर बने कि लोगों के लिए अफोर्ड कर सकें वो लोग। तो हम जिस तरह हम जो बड़े बहुत हैवी काम करवाते थे, हम थोड़ा उन पे कम पर आ गए कि हमें वो थोड़ा और कम पर काम बन जाएंगे। हम तो कम से कम यही कर रहे हैं कि जिन चीजों पे हमारा काम ज्यादा था उसको थोड़ा हमने कम करवा लिया। जो हमारी मार्केट है मुल्तान लेवल की, अगर पंजाब या पाकिस्तान लेवल की, बाहर की मार्केट को हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? हम वैसे भी कहते हैं कि हम चीज़ें एक्सपोर्ट करें, टेक्सटाइल में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से हमारे यहाँ उसकी रेट्स में इजाफा हुआ, लेबर कास्ट में इजाफा हुआ, बाकी चीज़ों में, तो हम बाकी जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, बांग्लादेश है, भारत, उससे कम्पीट उस तरह नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी कास्ट ही ज़्यादा है। तो फिर हम बाहर की मार्केट को किस तरह अप्रोच कर सकते हैं, और कौन कौन सी जगह भी हमारे लिए ज़्यादा मौके हैं? ये बाहर की मार्केट तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल इसी तरह ही हो गया कि तो लेबर चार्जेस हमारे उन ममालिक से काफ़ी ज़्यादा है, और बाहर की मार्केट का तो बस वही है कि हम जिस तरह अमेज़न, अलीबाबा और इसी के थ्रू हम कर रहे हैं बिजनेस, जो भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो और फिर वही वाली बात आपकी कि हम लोग क्वालिटी को नहीं कर पा रहे, तो फिर यही होता है कि दूसरे ममालिक हमसे आगे बढ़ गए। क्वालिटी को कंप्लीट ना करने से कितना नुकसान होता है? जब हम क्वालिटी को कंप्लीट नहीं कर सकते बाकी ममालिक के साथ, तो फिर उसका कितना इफेक्ट आता है कारोबार पे, और ओवरऑल अगर हम बात करें? डेफिनेटली बहुत ज्यादा आता है। अब देखें, इस वक्त जो एक ऑनेस्टली मानने वाली चीज है, इंडिया क्राफ्ट्स में बहुत आगे है। एक तो गवर्नमेंट की सपोर्ट और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें बहुत काउंट करती हैं। अब यहाँ पे एक गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही होती है, उसके लोग बहुत अच्छा, मैं ये देख रही हूँ पीटीआई के कुछ लोग हैं
وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن جب یہاں پہ حکومتوں کو سب سے پہلے اپنے سروائیول کی جنگ پہلے ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد وہ کچھ ہماری ترقی دنیا کی جہاں طرف میں جو دیکھیں گے لوگ نا۔ بھی کاروبار کرتے ہیں پیسے، وہ کہتے ہیں کہ کاروبار چلتا رہے، لیکن ہمارے یہاں شاید کچھ ہو نہیں رہا تو ہم کہتے ہیں بس یہ رولے جھگڑے چلتے رہیں، اور اسی میں ہمارے لوگ، ہمارے سیاستدان مصروف رہتے دیکھیں ہیں۔ نا، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان اور انڈیا ترقی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم اپنا 80% بجٹ جو ہے وہ آرمی پہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 20% ہم، اب میں ایک رف فگر ایک فار ایگزامپل بات کر رہی ہوں، تو اب آؤٹ آف دیٹ 20% کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں وہ اپنے سروائیول پہ لگا رہی ہیں، یعنی وہ جو ریسٹ آف 20% ہے وہ بھی اتنا پروڈکٹیولی جب یوٹیلائز نہیں ہو پا رہا ہوگا تو مجھے بتائیں چیزیں کہاں سے ہوں گی۔ اس کی وجہ سے ہم اس سارے کچھ مسائل دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اس وجہ سے کہ ان کے ہاں ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی سٹیبلٹی ہے، تو ان کے جو بھی گورنمنٹ کے سپورٹ کے پروگرامز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے، تو وہاں پہ میں یہ دیکھتی ہوں ہمارے پاس بلو پوٹری بہت زیادہ ہے، لیکن ادھر جے پور کی بلو پوٹری کی امیزون پہ جو یا اس طرح کے جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں زیادہ ڈیمانڈ ہے، جسٹ بیکاز کہ انہوں نے اپنے چینلز کو اسٹرانگ کیا ہے، بٹ ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں نا اپنے اینڈ پہ ہمت تو نہیں ہار رہے، ہمارے کوشش یہاں کر بھی رہے ہیں۔ کوشش جاری ہے اور اس کوشش کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا یقیناً کام ہے۔ ایک بات ہے کہ جب ہمارے یہاں مجموعی طور پر حکومتی سطح پر عدم استحکام ہوگا تو پھر مسائل تو ہوں گے، پھر کون فوکس کرے گا کہ کاروبار کو کس طرح بہتر بنایا جائے، پھر ہر کچھ سروائیول کر رہا ہوگا کہ چلیں آج یہ ٹائم گزر جائے پھر آگے اس کو بہتر کر لیں گے، یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید اس پہ انویسٹ کریں۔ تو سب سے مین چیز ہمارے یہاں استحکام کی ہے، تو اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ میڈم، جس طرح ہم نے بات کر رہے تھے آن لائن کاروبار شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا آپ اٹھیں، آپ کی پروڈکٹ ہے، آپ نے فیس بک پیج بنایا اور شروع کر دی، پھر وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو لائکس ہی نہیں آ رہے، ہمارے پاس تو پروڈکٹ سیل ہی نہیں ہو رہی، تو اس کا بہتر طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے نا اس کی اویئرنیس لیں اور اس کو اویل کریں۔ جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے بہت پہلے MBA کیا تھا اور میں نے ایک ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سیکھی تھی، اور میں نے پھر کافی مارکیٹنگ ریلیٹڈ ڈفرینٹ ملٹی نیشنل میں بھی اور پھر اس کے بعد چیمبر میں کام کیا، اور ڈیورنگ کرونا جو ہے میں اس طرف آئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سائٹ پہ، یہ میں نے پھر یہ سیکھا۔ کووڈ کسی کے لیے کچھ بہتر رہا ہمارے لیے کہ ہم نے کوئی نئی چیزوں کو بھی دیکھا۔ کووڈ میں تو ہم ایک دم سے شفٹ ہو گئے نا سارے اس چیزوں پہ، تو میں نے اویل کیا جو گورنمنٹ کا روزگار پروگرام ہے۔ ویسے تو آلدو کے بہت سارے پیڈ پروگرام بھی چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بالکل آنیسٹلی اپنی بھی بات کہوں تو مجھے یہ کہنے میں کوئی میں شاعر نہیں ہوں کہ پہلی دفعہ تو چیزیں آپ کے سر سے گزرتی ہیں، اسپیشلی جو میری ایج میں سیکھ رہا ہو، تو اس میں یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم جو آپ کا نو ہاؤ ہے، اگر آپ کو اس طرح کوئی فری پلیٹ فارم ملتا ہے تو آپ کو اس کو اویل کرنا چاہیے، تاکہ آپ دیکھیں نا آپ کو چیزوں کی تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے، جب نیکسٹ ٹائم آپ کسی پیڈ کورس میں جائیں گے تو یو ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو لرن۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ پہلے ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی میں ویسے میں نے بھی اپنا ایک اسی طرح کی اویئرنیس دینے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے فیمی ٹیک کے نام سے، وہ ہے ہی اس لیے کہ آپ کو اپرچونٹیز کے بارے میں انفارم کیا جائے، تو آپ میں اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے شیئر کرتی ہوں۔ روزگار پہ بھی دیکھا کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس اس میں آئے اور اس کی وجہ سے کافی چینج آئی ہے۔ بلیو می کہ اس وقت پاکستانی نوجوان بہت ڈالر کما رہا ہے، یہ آپ یقین رکھیں، یہ ان پلیٹ فارمز کی وجہ سے تو چیزیں تو امپروو ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ کا فوکس ہے اس وقت اسکل ڈیولپمنٹ اور اسپیشلی ڈیجیٹل اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر، اور اسی طرح ہمارا چیمبر بھی بہت زیادہ اس طرح کی اپرچونٹیز جو ہمارے چیمبر کے پیج پہ یا جو لوگ ہم سے لنکڈ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کا ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے، تو اس میں بھی ہم اس طرح کی اپرچونٹیز سے اویئرنیس دیتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے، اور خود بھی ہم سمیڈا جو ہے وہ سمیڈا کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے ممبرز کو ٹریننگز دلواتے رہتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل تو کوشش کریں کہ اس طرح کے کسی پلیٹ فارم کو جوائن کریں جہاں سے ان کو فری آف کاسٹ یا بہت کم کاسٹ میں ایک ایٹ لیسٹ نو ہاؤ مل جائے۔ جب آپ کو فرسٹ ہینڈ نو ہاؤ مل جاتی ہے دین یو آر ایبل ٹو ڈیسائیڈ کہ آؤٹ آف مطلب گرینڈ ڈیجیٹل فیلڈ آپ کے لیے کون سی زیادہ سوٹیبل ہے۔ لیٹ سے میں سیکھ تو لیتی ہوں، اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے نا کہ میرے لیے فری لانسنگ زیادہ سوٹیبل ہے، ای کامرس زیادہ سوٹیبل ہے، یوٹیوب سوٹیبل ہے، جب آپ پہلے ڈفرینٹ آپشن سے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ ہمارے اکتا اس لیے جاتے ہیں، انہیں پراپر سکل یا پراپر مہارت نہیں ہوتی ڈیجیٹل میڈیا کی، تو وہ اس لیے اکتا جاتے ہیں۔ جو مکمل مہارت کے ساتھ آتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح یوز کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی، دیکھیں جب آپ کوئی فزیکلی بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں
میں نے سنا ہے کہ جو ایک ناکامی ہوتی ہے وہ بھی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. جب آپ فزیکل بزنس جہاں پہ آپ نے لاکھوں خرچ کیے ہوتے ہیں, گارنٹی تو دیکھیں وہاں پہ بھی نہیں ہوتی. وہاں پہ بھی آپ اپنے فیلئر سے سیکھتے ہیں, 2-4 فیلئرز کے بعد ہی آپ جا کے سکسیسفل ہوتے ہیں. اسی طرح بات یہ ہے کہ میرا اپنا یہ لائف ایکسپیرینس ہے, یہ آپ کی انٹیلیجنس, آپ کی ساری چیزوں سے اوپر جو آپ کو کامیاب بنانے والی چیز ہے وہ ہے آپ کی کنسسٹنسی. اگر آپ کسی چیز میں کنسسٹنٹ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک نہ ایک دن کامیابی دے دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. بالکل اسی طرح ہمت نہیں ہارنی, اور یہ کافی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں نوجوان اب اسکل سیکھ رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں. ہم پہلے ڈسکس کرتے تھے, مایوسی کا بھی اظہار کرتے تھے کہ ہمارے یہاں جب بھی لوگ باہر جاتے ہیں, باہر کے مالک, تو ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو, اگر ہم کی بیٹھ کی بات کریں تو ہمارے یہاں لوگ باہر مزدوری کے لیے جاتے تھے, کوئی ڈرائیور جا رہا ہے, کیا بن کے جا رہا ہے. لیکن اب شکر الحمدللہ کہ اسکل سیکھ رہے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوان, ہمارے پاکستانی باہر کے مالک میں تو اچھی عہدوں پر بیٹھے ہیں. اب ہم سارے ملک کی بات کرتے ہیں, ان کے لوگ ہر جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کام کریں ڈیو ٹو اسکل. کیونکہ انہوں نے کام کیے, تو ہمارے یہاں اس میں مزید کام ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اگر باہر بھی جائیں تو وہاں جا کر کوئی بہتر پوزیشن پہ بیٹھے ہوں. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم آج ڈسکس کریں, تفصیلاً ہم نے ڈسکس کیا ای کامرس کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین کو کس طرح سے مواقع دیے جا سکتے ہیں. ملتان شہر میں تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں چیمبر ہے, ہمارے یہاں باقی مواقع ہیں, ہمارے یہاں ای روزگار کے حوالے سے یونیورسٹیز میں پروگرام ہے. جو ہماری پسماندہ ایریاز ہیں وہاں پہ کس طرح سے ہم مواقع دے سکتے ہیں اپنے خواتین کو, وہ کس طرح سے اپنا کاروبار کر سکتی ہیں, وہاں پہ کس طرح سے جو ان کے پاس سکلز ہیں ان کا ڈیجیٹل میڈیم کے تھرو اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. جس پہ بھی ہم بات کریں گے. میڈم, پسماندہ علاقوں کا کیا قصور ہے, وہاں پہ کس طرح سے کام ہو سکتا ہے؟ اگر ہم راجن پور کی بات کر لیں, میاں والی کی بات کر لیں, لہیا کی بات کر لیں, تو ان ایریاز میں کس طرح سے خواتین جو اپنا کاروبار ہے وہ اس کو بہتر بنا سکتی ہیں؟ صحیح. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ ان سارے ایریاز میں انٹرنیٹ موجود ہے. میں خود گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں, مطلب آبائی گاؤں ہے میرا, تو وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ وہاں پہ خواتین آن لائن شاپنگ ہم سے شاید زیادہ ہی کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے تو ایزی ایکسیس میں ہے شاپنگ مال اینڈ ایوری تھنگ, ان کے نہیں ہے تو ان کے لیے بہت ایزی ایکسیس ہو گئی ہے. شاپنگ تو کر رہی ہیں, نہیں, میں اسی طرف آ رہی ہوں. شاپنگ کیسے کر رہی ہیں؟ انٹرنیٹ اویلیبل ہے, تو بیسیکلی یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا زیادہ پروڈکٹیولی یوٹیلائز کریں, صرف شاپنگ کے لیے نہیں, لرننگ کے لیے بھی یوز کریں. تو اس کا یہی ہمارے پاس اس وقت آل دو کے گورنمنٹ کے کچھ پروگرام ہیں, جیسے وی ٹی آئی ایک ہے, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس, تو ان کے انسٹیٹیوٹس ان سارے شہروں میں موجود ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے. ایک تو اب یہ میں 100% نہیں کہہ سکتی کہ وہ کتنے پروڈکٹیو ہیں یا سارے پروڈکٹیو, لیکن یہ تو ہر جگہ رہتا ہے, ہر جگہ. کوئی ہمارے اسکول بھی ہیں تو ساری برانچز ایک جیسے پروڈکٹیو نہیں ہوتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر وہ پروڈکٹیو نہیں بھی ہیں تب بھی تو عوام کا قصور ہے نا, کہ ان کو یہ پوائنٹ ریز کرنا چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نے ہمیں یہ فیسلٹی دی ہے, یہ ایک انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, یہ بلڈنگ ہے, سارا کچھ ہے, ٹیچر ہیں, تنخواہیں لے رہی ہیں, تو ہم اس کو اویل کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو باقی وہ کمپلیٹ کیوں نہیں کر رہے؟ اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ فزیکلی وہ ان کو آگے آنا چاہیے نا, کہ ہم اگر یہ گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے تو اس کو. اینڈ سیکنڈ, انٹرنیٹ سے وہی ای کامرس, دیر آر لاٹ آف آپشنز. آپ کیا اس حوالے سے مشورہ دیں گے جو ہمارے یہاں جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہماری خواتین کام کر رہی ہیں, تو انہیں کس طرح سے یہ ساری اپرچونیٹیز اویل کر سکتی ہیں؟ ان کا بس سب سے بڑا جو ایک ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے مرد حضرات, وہ ان کو نہیں, ان کو پرمیشن ہوتی کئی خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی. دستکاری اسکولز ہیں کئی جگہوں پر, کئی جگہوں پر میں گئی بھی ہوں, تو وہاں سے بچیاں آ نہیں سکتی, ان کے گھر سے پرمیشن گھر سے باہر نکلنے کی نہیں ہے. تو پھر ان کو ہم یہی گھر سے ہی کام کرواتے ہیں جو کچھ بھی, لیکن اگر وہ تھوڑا باہر نکلیں تو اور نئی چیزوں کو بھی وہ دیکھ سکتی ہیں, کر سکتی ہیں. تو کئی جگہوں پر فیسلٹیز تھوڑی بہت جو بھی ہے وہ اویل نہیں کر پا رہی ہیں. میں تھوڑا سا اس میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے تھرو ایڈ کرنا چاہوں گی
کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ایک میل مائنڈ سیٹ کے ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ خواتین. آج کل اتنی مہنگائی ہے, پرابلم خواتین کے کمانے سے کسی کو نہیں ہے. لیکن اگین اس کے لیے بھی اب میں جانتی ہوں ایک جگہ جہاں پہ ایک بچی اپنے وہی دستکاری اسکول میں صرف اس لیے نہیں آ پا رہی تھی, اس نے بولا کہ اس کے فادر نے اس کو لاسٹ منتھ پورا منتھ پک اینڈ ڈراپ دیا ہے موٹر سائیکل پہ, تو ان کا موٹر سائیکل کا فیول کا بل لیٹ سے آ گیا 6-7 ہزار. تو اس نے نیکسٹ ڈے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ میں تمہارے پک اینڈ ڈراپ کے لیے ہر مہینے یہ اتنا فیول کا ایکسپینڈیچر نہیں کر سکتا. روایات نہیں ہے, اس میں صرف مہنگائی اور اس طرح کی کانسٹینٹس دیکھیں وہاں پہ بھی اس رکاوٹ کا باعث ہیں. یقیناً یہ ساری چیزیں شامل ہیں کیونکہ اب کلچرل ویلیوز ہماری کچھ حد تک بہتر اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم اب خواتین کو مواقع دینا چاہتے ہیں. اگر ہم باقی ایریاز کی میاں والی میں صرف ایگزامپل کی بات کروں تو ہمارے یہاں جو یونیورسٹی ہے تو اس میں زیادہ تعداد فیمیلز کی, حالانکہ وہ کو ایجوکیشن ہے وہاں پر, پہلے کنسیپٹ نہیں تھا لیکن اب کافی حد تک چینج آ چکا ہے. لیکن وہی بات کہ وہاں سے جانا, گاؤں سے شہر میں جانا, جو وہ ایکسپینس ہیں وہ کس طرح سے برداشت ہوں گے, تو اس پہ بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز میڈم دیکھتے ہیں کہ ای کامرس میں کچھ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے, اس کی ریزن ان کی کوالٹی ہوتی ہے یا پھر اس کو ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے یا جو ان سے وہ وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کر سکتے, یہ ریزن. دیکھیں اگر آپ ڈیلیبریٹلی یہ چیز, یہ تو ڈیلیبریٹلی ہے نا کہ آپ نے دکھایا کچھ اور کچھ ڈیلیور کیا, اس کے تو نتائج آنے ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہیں. یس, اگر اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ساری ایفرٹس کے باوجود آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے, تو وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی کہ ایک فزیکل بزنس جس میں لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس میں بھی ریزلٹس آنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. تو وہی ہے کہ پیشنس اینڈ کنسسٹنسی اینڈ مطلب آپ ایفرٹ کرتے رہیں. ایک جو ہمارا راتوں رات امیر ہونے والا ایک خواب ہوتا ہے, اس کو بھی کنسپٹ کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. یہ نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ کچھ سکسیس سٹوریز چلیں صحیح ہوں گی لیکن وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن وہ انسپائر لوگوں کو ایک دم کہ فلاں نے فری لانسنگ کی اور اس نے اتنے عرصے میں اتنے ڈالرز کما لیے اور 2 سال میں گھر بھی بنا لیا, گاڑی بھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایسے بھی شاید لوگ ہوتے ہوں گے بٹ دے آر ایکسیپشنز. لیکن بہت سارے لوگوں کو بہت محنت کرنے کے بعد یعنی ہٹ اینڈ ٹرائل کے بعد یہ سارا کچھ نصیب ہوتا ہے. اور میرے خیال میں جن کو ہٹ اینڈ ٹرائل اور ایفرٹس کے بعد نصیب ہوتا ہے ان کے لیے چیزیں لانگ ٹرم زیادہ ہوتی ہیں, وہ زیادہ بہتر جگہ بنا پاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہی کامیاب ہونے کے لیے ایون if I talk about myself, تو میں نے بھی شروع میں شاید بہت ساری فیلیئرز دیکھی ہوں گی. رائٹ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ بزنس ریلیٹڈ ٹو ای کامرس. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی ہی چیزوں سے, اپنے ہی فیلیئر سے سیکھتے ہیں. تو اس کا کی ٹو سکسیس یہی ہے کہ آپ اپنے غلطیوں سے سیکھیں, اس کو فوکس کریں. ایک اور چیز کافی جو رکاوٹ نظر آتی ہے, بیریئر آتا ہے, وہ ہوتا ہے لینگویج کا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں فری لانسنگ کر رہا ہوں, میں کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے انگلش آنا لازمی ہے. تو میرا آپ دونوں سے سوال ہوگا کہ انگلش جاننا کافی لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ نہیں, آپ کو سیکھنا تو چاہیے کیونکہ اگر آپ نے ساری دنیا کے ساتھ کرنا ہے کام تو آنا چاہیے. لیکن صرف یہ نہیں کہ آپ کو انگلش نہیں آتی اور آپ کام نہیں کر سکیں گے, اس طرح نہیں ہے. اس میں جس طرح کہ میں ابھی بات کر رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ میرے ہی ایک کام کرنے والی خاتون ہے, میرا بھی کرتی ہیں اور بہت ہی زیادہ لوگوں کا کام وہ کرتی ہیں. تو وہ ان کا ایک رینڈملی کسی سے ایک چائنیز وینڈر سے ہو گیا ان کا کسی طرح ایسے ہی, وہ کیونکہ انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے, جبکہ ان کو اردو بھی شاید لکھنی نہیں آتی, بول لیتی ہیں, سرائکی اسپیکنگ ہے, انگلش تو بالکل نہیں آتی ان کو. اور ان کا ان سے ہوا اور انہوں نے اپنے ساتھ کسی کو بٹھا کے اور پتہ نہیں کس طرح ان کی کمیونیکیشن چلی ہے. تو آج ان کے پاس ان کے آرڈرز ہی نہیں ختم ہوتے, اتنا ان کا بزنس بڑھا ہے اور اتنا کچھ ہوا ہے. تو انگلش ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آتی ہو. اس میں یہ ہے کہ زیادہ فوکس ہمیں اپنے کام پہ زیادہ کرنا چاہیے. میں ویسے آپ کو یہ تھوڑا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں گی کیونکہ میری کافی ریلیونٹ نیٹ ورکنگ ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس وقت ڈیجی اسکلز, ای روزگار, جو گورنمنٹ کے اسپیشل پروگرامز ہیں بہت سارے لوگوں کو ڈیجی اسکلز سکھانے کے لیے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اراؤنڈ مور دین 70 to 80% جو ہیں وہ ایک لوور مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بچے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو گورنمنٹ کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے ہیں, اردو میڈیم سے, اردو, اور وہی گوروں کو کام کر کے دے رہے ہیں لوگ. یہ ہمارے یہاں کمپلیکس ہے کہ آپ کو کسی سے کمیونیکیٹ بیسٹ انگلش, ان کو گوروں کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کا کام جو وہاں پہ ڈالرز میں ہوتا ہے یہاں پہ روپی میں ہو رہا ہے,
اور آپ اپنے آپ کو ایک دوسرے کی ریکوائرمنٹ آپ کو سمجھا پا رہے ٹوٹی ہیں. پھوٹی انگلش بھی آتی ہے تو کافی ہے. That's enough. لیکن اس بات میں کوئی وہ شک نہیں ہے کہ جس کی زیادہ اچھی کمیونیکیشن سکل ہوگی, جس کی زیادہ انگلش, تو اس کو ایک اپر ایج تو ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن آپ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ بالکل کام ہی نہیں کر سکتے. دے آر ایکسیپشنز, بہت سارے ایسے ان پڑھ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اگر اف یو ٹاک اباؤٹ میجورٹی تو ظاہر ہے کہ جس کا ایکسپوئر اور اس کی انگلش اور اس کی کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوں گی تو اس کا کمپیٹیٹو ایج تو ہوگا. لاسٹ میں اب ہمارے پاس ہاف منٹ ہے, مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں اس وقت تو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ جو وہی بات آپ کہہ رہے تھے کہ خواتین کام کرنا چاہتی ہیں, انٹرسٹڈ ہیں آگے آنے کے لیے, تو وہ ہماری جو اپ کمنگ ایگزیبیشن ہے دا بلو فیئر 2023 جو کہ 22, 23, 24 فیبروری کو ہونے جا رہی ہے گیریزن میس میں, اور اس میں پورے پاکستان سے ایگزیبیٹرز آ رہے ہیں, ریلیونٹ لوگ آ رہے ہیں جو ان کے کاروبار بڑھانے میں ان کے لیے سپورٹیو ہو سکتے ہیں, تو اس میں ضرور اٹینڈ کریں کیونکہ یہ 3 دن کی فری ایگزیبیشن ہے. بہت شکریہ آپ کا میڈم شنار ناصر, آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, جس طرح ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا, اور اس سارا کچھ ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم اپنے جو خواتین ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہی دے سکیں, ان کو بتا سکیں کہ وہ کن کن پلیٹ فارم کو یوز کر کے مارکیٹ میں جگہ بنا سکتی ہیں, بہتر مواقع حاصل کر سکتی ہیں, سکلز سیکھیں. اور یہ ہم سب کو چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو بھی, چاہے وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں, تو سکلز کی طرف ہمیں آنا ہوگا, اس کو بہتر سے بہتر بنانا ہوگا, تبھی جا کر ہم پوری مارکیٹ کو سرو بھی کر سکتے ہیں اور خود فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ خود بھی بہتر روزگار حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا جو سرکاری نوکری کا جو کلچر ہے, اب اس کو ہمیں خیر بات کرنا ہوگا. تو آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.